السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراکش وشی سو من محل قبول چدلی جلا کہ انش شمارا سجل وشت کنا امید کنا کہ شمی سو مندات چوشی انچ بیتا دعا کنا الحمدللہ اللہ پاک کے شکری کہ اللہ پاک کا شما انچو رحمت انچ مالا مال بکا گولی شاعروں کا مرچی میں ڈائریکٹ مراکش شاعر سٹارٹ کرنی پرچا کہ مرچی میں اکرق باس خاصی مردم مت کنا ایک خاصی مردم جو استے یعنی بلوچیش کرن گیا مالی سرابی کو معاو ہے گیا کہ بچی گڑ 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 پر کرن گیا. اچھا خاصی مردم امی برا کہ میں ماشاءاللہ زال بول آگاں بیچاری من چکے گوش گئے تم. اچھا پہلے میں ویلکم کرے شنا آئی رن ما شنی انٹروڈیوس کرنا ہے نا شمی ما پتہ موتی گپا کرنا پرچا کی شر بالکل بھی سرپت نہ ہوئے گا کہ میں چیئے گوش گیا. میں پہلا گیسٹ جو میں موجود ہی سونیا بابر. ویلکم سونیا بابر. سونیا بابر جو استی یک تیراکی بھی مطلب سویمری بھی اور ماشاءاللہ ماؤنٹینری بھی اور ماشاءاللہ یہ جو استی کانٹینٹ کریٹری بھی ریشی بارے کی جو اس کرنے والے یا خاص کر جو ماؤنٹینئر نا یہ لفظ منش مرا وشا کہ شیعہ منا خاص مشکل لگی پاکستان تو کا. اچھا میں کہ دومی جو میں گیسٹ ہی زویا بلوچ پروفیشنل فوٹوگرافر اور شیعہ بھی بھائی پہاڑی سیر کوتا مطلب ماؤنٹینئر بھی اور مشکل ہے. اچھا میں کیوں اچھا میں آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں زویا بلوچ خوش آمدید اور سونیا آپ بھی خوش آمدید. اچھا میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں نام بہت بھول جاتی ہوں. میں اپنا نام پتہ نہیں کیسے یاد کرتی ہوں. اچھا نمبر مجھے کسی کے یاد نہیں ہوتے تھوڑی سی میری یادداشت میں مسئلہ ہے. سب سے پہلی بات ماؤنٹینئر کی بات کریں تو پاکستان میں جیسے کہ ہم لوگوں نے بات کی پاکستان میں ہمارے ماں باپ جو ہمیں پالتے ہیں ہمیں پوستے ہیں ہمیں بڑا کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی ذہنیت ہوتی ہے خوف کی ڈر کی خوف کی. سب سے پہلا خوف تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ گرنے سے ڈرنا. یہاں گر جاؤ گی وہاں گر جاؤ گی. میں یہی کہہ رہی تھی کہ انگریزوں کو میں نے دیکھا ہے چپکلیاں پالتے ہوئے بھائی چوہے پال رہے ہیں پیٹ بنا رہے ہیں. ہم لوگ تو کاکروچ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. آپ لوگوں میں یہ ہمت کہاں سے جاگی بہن؟ سچ بات کہہ رہی ہیں بالکل کہ ایسے ہی بولا جاتا ہے کہ لڑکی ہو یہ مت کرو گر جاؤ گی پیچھے ہو تھوڑا آگے مت چلو. کوئی ہیوی چیز اٹھاتے ہوئے تب بھی بولتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوتا مت اٹھاؤ. لیکن خوف ہمیں بھی آتا ہے. مجھے بھی اونچائی سے خوف ہے. مجھے بھی پانی کا کبھی خوف تھا. لیکن پانی کے خوف کو ہٹانے کے لیے کم کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے میں نے سوئمنگ سیکھی اور کافی حد تک بہتری آ گئی. اور الحمدللہ جب آپ کو ایک چیز آتی ہو نا پھر آپ اس کو کانفیڈنٹلی کر لیتے ہو. اسی طرح اونچائی کا خوف تھا لیکن وہ خوف جو ہے وہ کم تھا. لیکن جو پہاڑوں سے محبت تھی وہ اتنی اس پہ حاوی آ گئی کہ وہ خوف پیچھے رہ گیا. پہاڑوں سے تو مجھے بھی بہت محبت ہے. میں بلوچستان کے پہاڑوں کو جب دیکھتی ہوں میں کسی اور دنیا میں کھو جاتی ہوں. بلوچستان جتنا حسین ہے ہم نے بہت ٹریول کیا ہے بلوچستان بھی. بلوچستان کی بہت ساری جگہ جو ہے ہم نے ایکسپلور کی ہے. لیکن پہاڑوں پہ جہاں چڑھنے کی بات آتی ہے تو میں تو بہت پیچھے ہوں اس معاملے میں. تو آپ نے کیسے کوشش کی؟ بس کیونکہ شوق ہوتا ہے نا ایک انسان کو گھومنے کا اور مطلب ایکسپلور کرنے کا. تو میرا بھی یہی تھا کہ میں ٹریولر ہوں اور فوٹوگرافی کرتی ہوں. تو اس حساب سے میں نے سوچا کہ مجھے بھی ایک بار پہاڑوں پہ مطلب ہم نے ٹریول تو کافی کیا ہے بٹ وہ ایسا والا ٹریول نہیں تھا. وہ سکون والا ٹریول تھا کہ گاڑیوں میں جاؤ کشمیر جاؤ گھومو پھرو اور واپس آ جاؤ اور دوسری بھی جگہ پہ. لیکن جو یہ فرسٹ ٹائم ٹریک ہے پہاڑوں پہ چڑھنا اور پیدل چلنا یہ فرسٹ ٹائم تھا میرا. تو بس میری کچھ کولیگس ہیں میری فرینڈز ہیں سونیا ہے ان کو دیکھ کے مجھے بھی ہوا کہ جب یہ کر سکتی ہیں تو اوبویسلی میں بھی کر سکتی ہوں. اچھا ان کی ایک بات کہوں کہ یہ جو ہے بیچ میں رہ گئی تھی کسی وجہ سے وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا انہوں نے سبمٹ کیا تھا لیکن یہ جو ہے بیچ میں رہ گئی تھی. لیکن کوشش کرنا میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کوشش کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک چیز میں تو یہ کوشش بھی نہیں کر سکتی. آپ پہاڑوں کی بات کریے میں تو چوتھے مالے پہ بھی چڑھ کے جو ہے نا نیچے نہیں دیکھ سکتی. تو مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایڈونچر. اور ایڈونچر کرتے ہوئے ہم نے انگریزوں کو بہت دیکھا ہے. ان کی جو لڑکیاں ان کی عورتیں وہ جنگلوں میں جاتی ہیں پہاڑوں میں جاتی ہیں. تو آپ کو مطلب ایک خوف نہیں اگر گر جاتی تو اگر مر جاؤں تو اگر کچھ ہو گیا تو ہاتھ پیر جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمیں بچپن میں ڈرایا جاتا ہے. تو اچھا میں اس پہاڑ کی اونچائی بتاؤں آپ کو 5642 میٹر ہے ایک تقریباً 18,500 کچھ فٹ مطلب اتنی اونچائی ہے اس کی. اور برفیلا پہاڑ ہے. اور آپ لوگ برف کے موسم میں تو نہیں گئے تھے غالباً میں لیکن وہاں کبھی بھی ہو سکتی ہے ٹھنڈی تو ہے دن میں وہاں پہ گرمی ہوتی تھی اور رات میں بہت ٹھنڈ ہوتی شدید ٹھنڈ ہوتی تھی وہاں. تو آپ نے کیا کیمپنگ کی تھی وہاں پہ؟ جی کیمپنگ کی تھی اور ٹریک تو میں کر رہی ہوں 2009 سے سالوں ہو گئے چھوٹے موٹے ٹریک. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا اسٹیمنا جو ہے وہ بلڈ ہو جاتا ہے. جہاں آپ نے بات کی فارنرز کی انگریزوں کی تو وہاں پہ 3 فارنرز آئے ہوئے تھے اور آپ کو پتہ ہے وہ کتنے جو ہے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اس میں سے صرف ایک نے سبمٹ کی باقی 2 واپس گئے. تو ہمیں تب بھی
बड़ा प्राउड फील हो रहा था। वो हमें कहता आप लोग नहीं कर सकते, हमने कहा अच्छा। और वापस पे उसने हमारे साथ पिक्चर ली कि ज़रा पिक्चर तो दे, आ जाए। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन होती हैं बड़ी नाजुक होती है, नाजों से पली हुई होती हैं, और हमें क्वीन की तरह पाला जाता है। जैसे कि आपने बारबी डॉल आपने तो देखी होगी ना कार्टून्स, उसमें बारबी डॉल तो को कहते भी है डोरा। अच्छा लगती भी आप डोरा। तो उसमें जो है ना उसको क्वीन कैसे बनते हैं, नाजुक से रहना है, कैसे उठाना है, कैसे, तो हमें भी बचपन से यही सिखाया जाता है कि भाई वज़न नहीं उठाना है तो शादी के बाद क्या करोगी, तो शादी के बाद तो शादी के बाद क्या करोगी, ये जहन में डाल डाल के हम खुद नाजुक हो गए। तो पहाड़ों में मैंने देखा है ऐसे ऐसे जानवर हैं पहाड़ों में, तौबा करें। एक बार हमारी शूट हुई थी तो इतना बड़ा कोई इतनी बड़ी मकड़ी जो है वो सामने आ गई थी। मैं तो नीचे थी, लेकिन जो ऊपर थे वो उन पे डर रही थी। तो कभी ऐसा कोई है ऐसा हादसा? हमें तो वहाँ पे गधों ने तंग किया बहुत ज़्यादा, ये रात भर वो जो है ना आवाज़ें निकालते थे। लेकिन वहाँ पे लोमड़ी भी थी, बाकी चीज़ें, जंगल है या पहाड़ इतने ऊपर है, कोई भी जानवर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। शायद छोटे छोटे जानवर थे जिनके घर बने, जिनके घर वो मरमोट, आई गेस मरमोट। और मेरी जो वालदा है ना, मरमोट होते हैं कोई जो पहाड़ों में बीच में घर बने हुए थे, छोटे छोटे होल्स बने हुए थे, भालू मुझे तो डर की तरह के होते हैं। और जहाँ ये मेरी वालदा ऐसी थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई ऐसा काम नहीं था जो वो नहीं करती हो, चाहे वो घर का पेंट करना हो, चाहे वो पंखा बदलना हो, चाहे वो कोई भी, शायद वो चीज़ मेरे अंदर आई। और मेरा भी यही है, सब मुझे जो है लड़का कहते हो, मैं ये कहती हूँ कि लड़का क्यों कहते हो, लड़की होके भी सारे काम कर सकती हूँ, मैं बाइक चला सकती हूँ, स्विमिंग कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। और जितनी लड़की फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होती है ना, वो हम नहीं समझते। हमें लगता है एक मर्द ही जो है ना, जो थोड़ा सा दिखने में चौड़ा है तो वो वही स्ट्रांग होगा, ऐसा बिल्कुल भी असल में हमें कभी पाकिस्तानी लड़की को कभी लड़की बनने ही नहीं दिया। मैंने कहा ना, हमें एक परियों की तरह पाला जाता है, नाजुक, जैसे कि आपने पहले कहा था। लेकिन आजकल तो मैंने ये नोट किया है कि काफ़ी गर्ल्स है जो दूसरी फील्ड्स में जा रही हैं, जैसे फोटोग्राफी, फिल्म एंड टीवी, ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग, क्योंकि अब समझ में आ गई है लोगों को कि लड़का और लड़की, मतलब वो जैसे एक मिथ है कि लड़का कर सकता है लड़की नहीं कर सकती। अब तो मेरे ख्याल से वो चीज़ नहीं है, अब तो हर बराबर है। तो हमने पहाड़ों पे ये देखा है कि जहाँ जिस ट्रैक पे हम गए वहाँ लड़के नहीं जा सके, और वो हमें शुक्र जो अच्छे लड़के थे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत बड़ी बात है कि आप लोग पहुँच गए, हम तो नहीं, हम तो थक गए भाई, बस हो गई, वापस चलो वापस। और हमने बहुत सारे ट्रैक्स पे ऐसा देखा है, तो बड़ी खुशी होती थी। अच्छा, वैसे पहाड़ों पे चढ़ना, जैसे कि पहाड़ी लोग जो चढ़ते हैं वो रोड बनाते हैं अपने लिए, आपने देखा होगा कि वो लोग बड़े आराम से, पहाड़ी बकरों को आपने देखा होगा, जो जानवर होते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो ऐसे चलते होते हैं और ऊपर तक पहुंच जाते हैं। उनका तो रोज का काम है। उनकी आंखों में पहाड़ों पे बाकायदा रोड बने हुए, उनके रास्ते बने हुए। आप लोगों को तो बाकायदा क्लाइंबिंग करनी पड़ती है। पोर्टर्स होते हैं वो आगे चल रहे होते हैं, वो हमें रास्ता भी दिखाते हैं। असल में वो रोड नहीं होते, वो छोटी छोटी लाइंस ही होती हैं। हाँ, लाइंस मतलब छोटे स्टेप्स होते हैं, उन्होंने बनाए हुए होते हैं। और आप जिगजैग भी, जरूरी नहीं है कि आप उस पे चलो, हम तो पहाड़ों पे कभी जिगजैग भी चल रहे होते थे आगे पीछे, लेकिन बस हमें पहाड़ों पे आप अपना रास्ता खुद बनाते हो। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी प्रोटेक्शन क्या है आपको? प्रोटेक्शन ये थी कि वहाँ के लोकल्स, और जिस कंपनी को हमने जो है हायर किया था वो लाइसेंस थी, और पोर्टर्स गाइड बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा, जैसे घर भाई ख्याल करते हैं ना वैसे कर रहे थे। सुनिए, खतरा नहीं हुआ कि अब गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए? सोचा नहीं? मतलब एक जगह पे हुआ था, एक खाई आई थी जो कि नीचे की तरफ थी बहुत, और उस पे बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता था कि आप एक पैर बहुत नैरो था और बहुत नैरो था, और नीचे पूरी खाई थी, और आप सिर्फ एक पैर रख रहे हो, दूसरा पैर आपको एक हटाओगे तो दूसरा पैर आगे रखोगे, और स्टिक पहाड़ के ऊपर ही रखनी थी आपको। उस रास्ते में मुझे थोड़ा हुआ था, मम्मा की याद आई थी मुझे, और मैं सोच रही थी क्या कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं सोया, अभी रास्ता है और पहुंच जाओगी। वो हम हाई बेस कैंप रूपल पीक की तरफ बढ़ रहे थे, हाई बेस कैंप की तरफ जा रहे थे, वो वाला थोड़ा खतरनाक था। उसके अलावा मुझे कहीं पे भी कुछ डर वगैरह फील। हिम्मत है बहन। मैं आपको अपनी बात बताऊँ, पहाड़ों पे चढ़ने की तो मैं बात नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लेकिन एक बार मैं जहाज़ में बैठी थी तो मैं कोयटा जा रही थी, तो वहाँ पे जो कोयटा का जो बादल है कोयटा के, वो अचानक आ जाते हैं, तो वहाँ जहाज़ जो है हमारा, जैसे करंट नहीं लगता, वो वाइब्रेट हो रहा था। सब डर गए थे, और एक तो पैसेंजर वैसे ही डरते हैं, ऊपर से जो पायलट साहब होते हैं, जो उनके लोग होते हैं, वो और ज़्यादा डराते हैं कि भाई सीट बेल्ट बांध दे, फलां कर दे, ये कर दे। तो मैं डर गई थी। मैंने तो अपना मतलब कलमा शहादत सब पढ़ रहे थे, कलमा शहादत के। अभी हम लोग गए तो मैं नीचे देख रही थी, मैं दिल में ये सोच रही थी बस 5 मिनट की दूरी है कि मैं फट जाऊंगी, फिर ज़्यादा दर्द नहीं होगा। मेरे साथ जो ख़वातीन बैठी हुई थी यही मैं सोच रही थी, फट जाऊंगी तो ज़्यादा दर्द नहीं होगा। तो मेरे साथ जो ख़वातीन बैठी हुई थी वो डर रही थी।
تو میں نے سوچا جو تسلی میں اپنے آپ کو دے سکتی ہوں اس کو بھی دے سکتی ہوں. میں نے کہا نہیں بہن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, جلدی مر بس 1 منٹ میں ہم لوگ پھٹ جائیں گے. اس نے کہا کیا وہ اور زیادہ ڈر گئی. مجھے نہیں پتا تھا جو میں اپنے لیے راحت اس کے لیے ڈر ہے. تو مطلب اماں ابا کبھی روکتے نہیں ہے کہ بھائی ایسے کام مت کرو بیٹی, گھر میں بیٹھ جاؤ, خدا نخواستہ تم سے ہاتھ نہ دھونا پڑے. ایسا تو ویسے اس دفعہ ہوا تھا کیونکہ میرا فرسٹ ٹائم ٹرائی تھا. ویسے میں جو ٹریول کرتی ہوں وہ میں فیملیز کے گروپس کے ساتھ کرتی ہوں. ایک کمپنی میں نے جوائن کی ہے, وہاں پہ میں فوٹوگرافر ہوں اور ویڈنگ فوٹوگرافی کرتی ہوں. تو اس حساب سے ان کو اتنا نہیں تھا کہ وہ چلو سیف ٹریول جائیں. لیکن یہ جو ٹریکنگ کا تھا اس میں تو فل خود پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. آپ خود سے چل رہے ہو, آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو. اگر آپ گرتے بھی ہو تو وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا ایک بات کہتے ہیں میرے خیال سے سگنیچرز وغیرہ بھی آپ کے لیے جاتے ہیں. یہ ہم ایز اے فرینڈس گئے تھے, ہمارے ایک دوستوں کا گروپ ہے تو اس میں ایسا نہیں تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے کہ آپ خود ذمہ داری پہ آئے ہو. اور باقی تو ہمارا ایمان ہے کہ موت جو ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں. ہم یہاں بیٹھے, ہمیں نہیں پتہ ہم اگلے لمحے زندہ ہوں کہ نہ ہوں. اس میں رہیں, احتیاط کریں, لیکن ایسے نہیں کہ میں گھر بیٹھ جاؤں, میں پہاڑ پہ جاؤں گی تو میں مر جاؤں گی, گر جاؤں گی. تو آپ گھر پہ آگے بھی ارادے ہیں بے ہاں شک بالکل, مر تو آپ گھر پہ بھی سکتے ہیں, اس سے بہتر آپ ایکسپلور کر لیں. وہی مر جائے. اللہ تعالیٰ کی کیا جو پہاڑ اتنے خوبصورت ہیں, اور وہاں پہ جا کے تو ہم بس میں اور سونیا زیادہ تر ساتھ ہی ہوتے تھے. تو ہم لوگ وہاں پہ دونوں بیٹھ کے اور بس نظارے دیکھتے, انجوائے کرتے, گانے گاتے, ڈانس کتنی دیر بس خاموش, آپس میں کوئی بات نہیں, بس خاموش میں نظارہ چاروں طرف, جہاں پہ کوئی جو ہے سب کچھ را, سب کچھ صرف اللہ کی قدرت آپ کی آنکھوں کے سامنے کی. یہ کیسے, جیسے کہ چاروں طرف سوکھے پہاڑ تھا اور ایک پھول کھلا ہوا تھا, نظر اسی پہ تھی کہ یہ یہاں کیسے اتنا حسین پیلے رنگ کا, نیلے رنگ کا, الگ الگ. اچھا کتنی دیر لگی آپ کو ایک پہاڑ کو کمپلیٹ کرتے ہوئے؟ سمٹ میں تو 17 گھنٹے لگے نان اسٹاپ. بھائی, اور وہ نارمل واکنگ نہیں تھی کہ آپ واک کر رہے ہو پارک میں. ہاں لیکن ہم اس 17 گھنٹے ہم دونوں جدا ہو گئے تھے. مطلب اس میں دن اور رات بھی شامل ہیں؟ نہیں 17 گھنٹے میں ہم رات کو نکلے تھے صبح, یعنی کہ 3:40 پہ صبح کے اندھیرے میں, اور پھر واپس ہمیں ہر حال میں آنا تھا اندھیرا ہونے سے پہلے, ورنہ بہت مشکل ہو جاتی. اور 17 گھنٹے نان اسٹاپ ہم چلے ہیں. اور وہ چلے ایسا نہیں کہ آپ صرف نارمل ٹریک کر رہے ہو, نارمل چل رہے ہو, اس میں کلائمبنگ بھی تھی. ہم سب رسیوں سے بندھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی برف کے اندر دھنس جائے تو اس کو نکال لیا جائے اس رسی کے تھرو, اور کوئی کسی کا اسٹیپ ادھر ادھر نہ جائے. تو کافی مشکل تھا. اور ان 17 گھنٹوں کے درمیان نیند بھی آتی ہے, اونگ بھی آتی ہے, آپ جب اتنی ہائٹ پہ جاتے ہو, بھوک بھی لگتی ہے. بھوک بھی لگتی ہے. جب آپ اتنا ہائٹ پہ جاتے ہو نا تو آپ کو ویسے ہی جو ہے نا آپ کو غنودگی سی ہوتی ہے, تھوڑا سا ویژن آپ کا بلر ہونے لگتا ہے. ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی گلاسز نہیں اتار پا رہے تھے. اور وہ 17 گھنٹے جو تھے وہ جسٹ ایک آئی گیس وہ صرف اوپر پیک کو سمٹ کرنے کے لیے تھے جو 17 گھنٹے تھے. اس سے پہلے بھی ہم نے کافی پہاڑ جو ہے وہ چڑھے تھے, 6 دن پورا ٹریک کیا تھا, نائٹ اسٹے کر کے کیمپ پہ اسٹے کر کے. لیکن مطلب پہاڑ چڑھنے کی بات کریں تو وہاں پہ آکسیجن کی بھی کمی ہوتی ہے, باقی چیزوں کی, اور پاکستان میں بدبختی سے ان چیزوں کی سہولیات نہیں موجود ہے. اگر ہم دیکھیں کہ جو ماؤنٹینئر ہیں ان کے لیے تو کوئی سہولیات نہیں ہے. خاص کر اگر ہم باہر ملکوں میں دیکھیں, اگر باہر ملک والے یہاں پہ بھی آتے تو ان کو سارے پروٹیکشن ملتے ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کو نہیں ملتی. تو یہ مطلب یہ بھی تو ایک تھا نا کہ کچھ لوگوں کو پرابلم ویسے بھی ہوتی ہے آکسیجن انہیل کرنے کی, تو آپ لوگوں کو نہیں ہوئی؟ مطلب جب ہم باہر چل رہے تھے بیسیکلی اوبیسلی آپ تھوڑا قدم چلتے ہو, واک کرتے تو آپ کو سانس پھول جاتی ہے, تو وہ ہماری ہو رہی تھی. بٹ ہم ایسے کرتے کہ 1 منٹ کا ریسٹ کر لو, پھر آگے آپ چل لو, پھر تھوڑا ریسٹ کر لو. میں تو سب سے سلو ہوتی تھی, میں اپنی اسپیڈ سے چلتی تھی, کیونکہ میں نے کہا یہ لوگ کیونکہ پروفیشنل ٹریکرز تھیں تو میں ان کو بیٹ نہیں کر سکتی تھی, اور کوئی ریس نہیں تھی, تو میں اپنے حساب سے چل رہی ہوتی تھی. میرا سانس پھولتا تھا, میں تھوڑی دیر رک جاتی تھی, ریسٹ کرتی, پھر میں آگے جاتی تھی. من موجی بھائی, بس ایک دفعہ پلٹ کے میں دیکھتی تھی کہ آ رہی ہے زندہ, ٹھیک ہے, اوکے, بس سیٹ ہے, طبیعت تو خراب نہیں ہے, بس ٹھیک ہے. طبیعت شکر ہے کیونکہ یہ میرے اس پہ آئی تھی تو مجھے اس کا حساب سے خیال رکھنا تھا. تو میں پوچھ رہی تھی کہ وہاں پہ مطلب آکسیجن وغیرہ کی کمی ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ لوگوں کو کتنی پرابلم فیس کرنی پڑی؟ اور دوسری بات تو میں بعد میں پوچھوں گی, ہم سفر والی بات, کہ سفر میں ہم سفر جو ہے کتنا ہم سفر. اچھا ہمارے جو پارس ہیں جنہوں نے سب کچھ ارینج کیا تھا, کمپنی ہائر کی, تو ان کے پاس تھا آکسیجن سلنڈر, اور وہ صرف ایک بندی کے کام آ سکتا تھا. ہم سب آپس میں سوچ رہے تھے کس کو کام آئے گا اگر, اور وہ اتنا تھا صرف کہ وہ آپ کو واپس لاتا, ضرورت کے تحت, صرف ضرورت کہ اگر حد سے زیادہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے اس کو واپس آنا پڑے, تو وہ اتنا تھا صرف کہ وہ اس کو نیچے تک پہنچا دے, ہائی بیس کیمپ تک, شہر تک نہیں, گاؤں تک نہیں.
اور کسی کے سر میں درد ہوا تھا, کوئی بہت جو ہے نڈھال ہو رہی تھی, واک نہیں کر مطلب بالکل بھی چل نہیں پا رہی تھی. اچھا پہاڑی علاقوں کی بات کروں تو ویسے بھی وہاں پہ سر کا درد ہوتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو, خاص کر ہمارے کراچی والے جب جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ آکسیجن ہمیں بھرپور ملتی ہے, وہاں پہ پہاڑی علاقوں میں آکسیجن کی بڑی کمی ہوتی ہے, تو ہم لوگوں کو عادت نہیں ہوتی, کیونکہ ہم لوگوں کو زیادہ انہیل کرنے کی عادت ہوتی ہے, ہماری باڈی جو ہے اس عادات میں ہوتی ہے, تو اس میں زیادہ میرے خیال سے سر کا درد اور چکر آنا. لیکن ہم جاتے رہتے ہیں پہاڑوں پہ, تو پہاڑوں سے تھوڑا تعلق بنا کے رکھا ہوا ہے. اور آپ نے پانی کی بات کی تھی, جب ہم نے سمٹ اسٹارٹ کی تو شاید 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میرا پانی ختم ہو چکا تھا, اور لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ چاروں طرف برف تھی, تو پورا وقت میں نے برف کھائی ہے. پورٹرز نے بہت منع کیا کہ مت کھائیں, گلا خراب ہو جائے گا, سردی لگ جائے گی, لیکن وہ برف مجھے ایسی انرجی دے رہی تھی اور اتنا مزہ آ رہا تھا. میں جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی کھائی, میں نے کہا یہ نا سارے گلیشیئر میں ہی کھا جاؤں. اچھا زویا تو بڑے مزے سے جو ہے نا کلائمبنگ کر رہی تھی, اس کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی, بھائی ٹریکر کو جانے دو, میں تو اپنی موج سے جاؤں گی. زویا ایسا کیوں, ڈر نہیں لگا کہ اچانک بھائی مجھے کچھ ہو جائے, میں اکیلی ہوں یا نہیں کچھ؟ نہیں, یہ لوگ ہوتے مجھے نظروں سے نظر آ رہے تھے, لیکن دور دور تک سے نظر آ رہے ہوتے تھے یہ لوگ نا مجھے. تو میرا یہ تھا کہ اگر میں جلدی بھاگوں تو آپ جلدی بھاگو گے نا پہاڑوں پہ, تو آپ چل نہیں سکتے, آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی, انرجی آپ کی ویسٹ ہو جاتی ہے جتنی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ تھا ایک قدم بھی آپ ایسا اگر تیز اٹھاؤ گے تو پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. تو یہ چیز میرے مائنڈ سیٹ میں تھی کہ مجھے اپنی اسپیڈ سے ہی چلنا ہے, بے شک میں سلو چلوں, پہنچنا تو مجھے وہیں پہ ہی ہے جہاں یہ لوگ جا رہے ہیں. تو 1-2 گھنٹے لیٹ صحیح. ہاں تو جلدی کس بات کی, مطلب آپ وہ کچوے کی چال چل رہی تھی کہ بھائی خرگوش کو جانے دو, سلو اینڈ اسٹڈی, تو آرام سے چل رہی. لیکن یہ لوگ میرا ویٹ بھی کرتے تھے, ایسا نہیں کہ مجھے چھوڑ کے بس چلے گئے. جب ایک پوائنٹ دیکھ جاتے تھے تو ہاں ایک پوائنٹ پہ پھر ویٹ کر لیتے تھے کہ زویا آ جائے, کیونکہ اصل میں آپ انتظار نہیں کر سکتے کسی کا. اگر آپ بیٹھ گئے, جیسے میں تو بیٹھتی ہی نہیں تھی, مجھے مطلب اگر ریسٹ کیا بھی تو کھڑے, کیونکہ میں بیٹھتی تھی میرے مسلز جو ہے وہ ریلیکس ہونا شروع, اور دوبارہ مجھے زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑتا تھا, وہی محنت ایفرٹ لگانی پڑتی تھی. یہ اچھا ٹھیک ہے, سیونگ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ, کیونکہ بھائی ضروری ہے. اصل میں اس چیز کا ویسے کسی نے نہ ہماری ٹیم جو لیڈ تھی پارس اور نہ سونیا یا جو بھی ہمارے اور تھے گروپ ممبرس یا پورٹرس, کسی کو بھی اس چیز کا برا نہیں لگا تھا کہ میں سلو آ رہی ہوں, کیونکہ وہ ان کو پتا تھا میرا فرسٹ ٹریک ہے. میں نے ان کو سب کو پہلے ہی بتا دیا کہ بھی میں پروفیشنل ٹریکر نہیں ہوں, میں نے اس سے پہلے کوئی ٹریک نہیں کیا, بلکہ بہت اسپیشل ٹریٹ کیا جاتا تھا زویا کو. اور جو ہائی بیس کیمپ ہے, یہ ٹیم کی اچھی بات ہوتی ہے, بہت اچھی بات. اگر یہ آپ میں سے کوئی اگر اس صورت میں کمزور ہے تو آپ اس کو مینٹل جو ہے موٹیویشن دیتے ہیں. آپ دور سے پوچھے تو ٹھیک ہو, تو وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے مجھے پوچھنے والا, کہتے ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں. بہت اچھا لگتا ہے. اور میں بھی یہی اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ اگر کسی کی بھی جگہ جو سلو چل رہا ہے یا جو نہیں چل پا رہا ہے, جو تھک گئے, اس کی جگہ اگر میں ہوتی اور اگر مجھے سپورٹ نہ کیا جائے, مجھے چھوڑ دیا جائے پیچھے, اور سب اپنا جا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, کھا رہے پی رہے, تو میں کیسا فیل کروں گی. ان سب نے اصل میں یہ چیز فیل کی, کیونکہ یہ خود ٹریک کر چکے ہیں, تو ان کو پتا تھا کہ فرسٹ ٹریک میں کیا مشکل ہوتی ہے, تو وہی چیز انہوں نے فیل کیا, اور کسی نے مجھے تنگ نہیں کیا. صرف ٹریک کی بات نہیں ہوتی, ہر چیز میں آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے, اس کے بعد سیکنڈ میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے, پھر تھرڈ میں تو آپ کو بالکل آپ ایکسپیرینسڈ ہو جاتے ہو کہ بھائی آپ کو کیسے چلنا ہے, کس طرح سے چلنا ہے, کہاں اسپیڈ لگانی ہے, کہاں اسپیڈ تھوڑی سی کم کرنی ہے. اچھا زویا, وہ کون سا پوائنٹ تھا جب آپ نے کہا کہ نہیں بس بابا بس ایسا میری ہمت تو نہیں ہو سکتی؟ میں تو اوپر پیک تک بھی جانا چاہتی تھی, لیکن آبویسلی اب مجھے جن کے ساتھ گئی تھی مجھے ان کی بات آبویسلی سننی تھی, کیونکہ میری ذمہ داری ان پہ تھی. تو مطلب جو انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ کا فرسٹ ٹائم ہے اور آپ تھوڑا سلو, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ پیک تک جو ہے نا وہ اگر آپ جائیں گے تو ایسا نہیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے, کیونکہ اس میں لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے آپ کو جا کے اور واپس آنا ہوتا ہے. ہائی بیس کیمپ تک تو میں صحیح سلامت پہنچ گئی. اب میرا سونیا کا تو بالکل ارادہ نہیں تھا کہ مجھے چھوڑ کے جاؤ, تو مجھے کہے گی کہ تم کر سکتی ہو, کیونکہ میں نے اس کو دیکھ لیا تھا کہ اور اس کا بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا دوست جو ہے نا آپ کو ہمت دے, کیونکہ اس کا فرسٹ ٹریک تھا, اور یہ آسان ٹریک نہیں تھا کہیں سے بھی. ہم کرتے آئے ہیں اور ہم سب کی حالت اتنی بری تھی, اور یہ پھر بھی چلتی رہی. تو مجھے تھا کہ تم کر سکتے, کرو چلو ٹرائی کرو. 5000 کا نام سن کے نہیں ڈری آپ؟ 5000 فیٹ, مطلب باقیوں کو تو چھوڑ دے. اصل میں جب پہلے ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا تو یہ خود بھی تھوڑا وہ تھی کہ تم نے کبھی ٹریک نہیں کیا, تم کیسے چلو گی. میں نے کہا یار ہمت بردہ مدد خدا, میں چلوں گی, میں بس یہی بولتی. تو کہتے تم ایسے تم سمجھ رہی ہو کتنا آسان ہے, اتنا آسان نہیں ہوگا. پھر انہوں نے مجھے بتایا یہ گیئرز وغیرہ یہ چیزیں تمہیں لینی ہوں گی, چلو میں نے وہ ارینج کر لی. پھر میں فوٹوگرافر ہوں, تو مجھے تھا کہ میں وہاں پہ فوٹوگرافی بھی کروں, اور مطلب مجھے اس چیز کی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی. اچھا, آپ کا کیمرہ آپ کے ساتھ تھا؟ ہاں بالکل, کیمرہ ہر جگہ اتنا ہیوی کیمرہ لے کے یہ چل رہی تھی, ہر جگہ ساتھ ہی تھا. اور یہ ہوتا تھا کہ میرا تھا کہ میں وہاں پہ جا کے مجھے کچھ نئی چیزیں ملیں گی کیپچر کرنے کے لیے, ایکسپلور کرنے کے لیے. کیونکہ ویسے میں پہاڑوں پہ جا چکی ہوں, پر پہاڑوں پہ اتنا ایسے اوپر سفر نہیں کیا, 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے چلے نہیں ہیں ہم.
तो ये मेरे लिए एक एक्साइटमेंट थी उस टाइम पे, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया, मैं रिग्रेट कभी अच्छा नहीं ये करती। बहुत कम, मैं यही कहती हूँ पाकिस्तानी औरतों में, जैसे मैं एक बार गलती से स्केटिंग में पहुंच गई थी और 3 महीने लगातार स्केटिंग करके जो है मुझे नालायक का लक़ब मिला था क्योंकि मैंने उस वक्त सोच लिया था कि मेरे माँ बाप ने जो है ना सही तरबियत नहीं की है भैया। तो मुझे स्केटिंग जो हमारे ट्रेनर थे तो वो मुझे कह रहे थे कि मैंने कहा मेरी माँ बाप ने मुझे सही तरबियत नहीं की। कह रहे क्यों? मैंने कहा इतना डराया है, मतलब मैं इतना डरती हूँ, 3 महीने हो गए मैं स्केटिंग सीख ही नहीं पा रही। अच्छा मैं बिल्कुल बैलेंस में चलती, लेकिन फिर भी मुझे खौफ होता है ना कि मैं डर जाती हूँ तो मैं स्पीड नहीं लगा पाती। तो उससे मैंने ड्राइविंग में खुद को फेल कर दिया। अच्छा। मैं नहीं कर सकती हूँ, मैंने स्केटिंग में फेल कर दिया। हाँ ये क्लाइंबिंग का तो मैं सोच नहीं सकती, मेरी रूह तक नहीं सोच सकती। तो मतलब मेरे जैसी औरतों के बीच में आप जैसी लड़कियाँ, आप जैसी औरतें निकलना, उभरना, इतनी हिम्मत। अच्छा फिर ये कह रही हैं कि आगे जाके भाई हम लोग और भी सफ़र करेंगे, और कौन कौन से पहाड़ों को कंप्लीट करने का इंशाल्लाह। इरादा तो है? लोगों की उम्मीदें भी बहुत बढ़ गई हैं और मेरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, 5-6 हज़ार कर हौसला सकती अफजाई हूँ। भी तो होती है। बहुत बहुत। और ये जो अभी आपने बात की स्केटिंग वाली, मेरे बच्चों ने को स्केट वो चाहिए थे शूज़ और मैंने दिला दिए और मुझे कब नहीं पता चला उन्होंने कब सीख लिया और घर में बच्चे सीख जाते हैं। क्योंकि मैंने उनको रोका नहीं कि गिर जाओगे, तुम्हें लग जाएगी, हाँ सर जी। फट जाएगा, निशान आ जाएगा, नहीं। साइकिल का ऐसे ही सेम कि वो साइकिल कब सीख ली, उनकी चोट लग रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन सब अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन बच्चे की माँ जो डरती जो है, ना वो वो होता है ना थोड़ी कि लग बनती है। मेरी जाएगी, माँ गिर जो है ना वो खुद जाओगे। डरपोक है। मेरी भी मम्मा जो है बहुत डरपोक हैं बहुत ज़्यादा। जब मैंने उनको बताया कि मैं जा रही हूँ तो कहती ऐसा भी कौन सा काम है, ऐसी भी कौन तुम्हें फोटोग्राफी करनी है और तुम्हें एक्सप्लोर करना है, तुम वैसे जाती हो जो नॉर्मल टूर्स पे जाओ तुम, लेकिन हम यहाँ तो मैं नहीं बोल रहे। लेकिन फिर मैंने मामा को समझाया, भाई को मनाया, मैंने कहा देखिए मैंने इन सबकी पिक्चर्स दिखाई, मैंने कहा ये K2 के बेस कैंप तक जा चुकी हैं, देखिए आप, और मैं क्यों नहीं जा सकती। K2 में हाँ मेरा तो टिकट भी कैंसिल हो गया था, मेरे अपने पर्सनल इशू थे, लेकिन जो बाकी जितने भी ग्रुप थे वो कनकोडिया तक इरादा है। मेरा इरादा K2 का नहीं, मुझे कभी भी पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, लेकिन मुझे कभी भी K2 अट्रैक्ट नहीं किया ऐसा। और जब जो होके आए K2 के बारे में तो बहुत खतरनाक बातें मुझे सुनने को भी मिली है। नहीं, K2 समिट करने का भी हम बिल्कुल भी उस तरह के ट्रेन नहीं है, सिंपल सी बात है। अभी हम वहाँ जाके हमें पता चला कि हम कितने पानी में हैं, क्योंकि जब क्लाइंब करना था, रस्सी के ऊपर चढ़ना था तो वो बड़ा मुश्किल था। 5,500 के उस पर हाइट पे ये प्रॉब्लम थी। तो K2 का तो सोच के अभी जो ना बहुत ट्रेनिंग की जरूरत जरूरत काम है जो उनको बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है। खासकर हम अगर बाहर की दुनिया, बाहर के मुल्कों में देखें, वहाँ पे बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी फील्ड वही होती है। हमारी फील्ड नहीं, हमारा शौक है। अच्छा इसके अलावा जब आप क्लाइंबिंग करती है रस्सी से तो एक वजन आता है आपका, मैं नहीं कर सकती। अगर मेरी जैसी औरत हो तो मैं तो नहीं अपना वजन बैलेंस कर सकती। ऐसे ही हुआ था जब रोप पे जाना था, तो जो क्योंकि हमें ट्रेनिंग नहीं है, हमें से किसी के पास ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी, तो जो पहले गई थी उसको काफ़ी मुश्किल हुई, दुश्वारी हुई। लेकिन मैं जिम में वगैरह जाती रहती हूँ, मुझे थोड़ा सा क्लाइंबिंग का, क्योंकि पुलअप करना, दूसरी चीज़ें, तो थोड़ा सा आइडिया था, बॉडी बैलेंस हो जाती है। उस पर ये था कि आपने रस्सी पे जोर कम डालना है, पाँव के स्टेप से जो आपने चढ़ना है। तो वहाँ के पोर्टर्स कहते हैं कि इस बाजी को देख के और ये अच्छा चढ़िए, तो इस तरह चलना है। मतलब ये ट्रेनर भी बन गई आप। हाँ समझे। नहीं वहाँ पे तो वो गोरी मेम कह रहे थे कि गोरी है, गोरी सबके अच्छा रहता। अलग अलग नाम हो गए थे। ये छोटी थी, गोरी थी और सब, क्योंकि मैं सब में छोटी थी हाइट में भी और वैसे भी। तो अच्छा जोया, आगे क्या इरादा है? आगे इसी पहाड़ पे मतलब आप सबमिट करेंगी या नहीं, कुछ और इरादे हैं, या फोटोग्राफी में ही स्टिक हो जाओगी? आगे मेरा ये है कि मैं वैसे ट्रैवल तो करती रहती हूँ। अभी हम लोग वापस आए, उसके बाद दोबारा मैं ट्रैवल पे चली गई थी, स्कर्दू गई अच्छा थी। इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, जॉब कितनी अच्छी है इनकी, मतलब मजे की जॉब है अपने मतलब की। स्टडीज़ को भी मैनेज करना होता है साथ में। मैं स्टूडेंट हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, तो वो भी मैं साथ साथ देखती हूँ और ट्रैवलिंग भी करती हूँ। मीडिया साइंस पढ़ी है, ये मैं भूल गई। अच्छा है आपने मुझे याद दिला दिया। जोया जो है मीडिया साइंस पढ़ी है, तो आगे जाके हमारी सीट संभालेंगी इंशाल्लाह। हाँ बोल दिया इंशाल्लाह। नहीं असल में मैं मतलब अपनी सीट बनाएगी भाई। हाँ, अपनी सीट बनाऊंगी, किसी और की नहीं बिल्कुल। लूटेगी। हाँ बिल्कुल किसी और की नहीं लूँगी। मैं ये कह रही थी कि जो आप K2 जाने की बात कर रही थी ना, मेरा वैसे ये इरादा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि ना दूसरी कोई पीक सबमिट करेंगी या कुछ, पीक तो बिल्कुल सबमिट करूँगी। अब कोई एक तो इंशाल्लाह इनके साथ ही करूँगी, आगे छोटी मोटी करेंगी छोटी मोटी। लेकिन ये होता है कि जो जहाँ पे ज़्यादा रश होती है ना जिस ट्रैक पे, मेरा पर्सनली वो दिल नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे आपको आप जाते हो सुकून करने, अपने आप से थोड़ा मी टाइम लेने। बहुत अच्छी बात। और मुझे होता है कि मैं सीनरीज क्लिक करूँ और हर चीज़ और अपना टाइम देखूँ। तो जहाँ पे ज़्यादा रश होती है रूपल पीक चूज करने की वजह भी यही थी। हाँ, क्योंकि वहाँ पे कोई और था ही नहीं हमारे अलावा, दूर दूर तक नहीं था। और रूपल अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हम लोग चाय नहीं पी पा रहे, ठीक है,
کیونکہ باتیں کرے جا رہے ہیں اور ظاہری بات ہے ہم لوگ جب چائے پیئیں گے تو تھوڑا اسٹائل بھی ہمارا خراب ہوگا. جو بات ہے ہم عورتیں جو ہیں ہم لڑکیاں لڑکیاں مکس, میں تو عورت ہوں شادی شدہ ہوں, یہ بھی عورت ہے شادی شدہ, یہ بیچاری بچی یہ بھی شادی کی اس میں انتظار میں. مبارک ہو ایڈوانس میں. ابھی ایسا کچھ نہیں ہے, آئی ایم سنگل. اچھا سنگل ہی رہو فی الحال, اپنے سپنے پورے کرو. ریڈی ٹو منگل. بریک لے لیں بالکل بالکل بہنوں. تو میرے چاروں کو زیری کسانی بریک ہے, جب بھی بلوچی ابر کنا جو استی سونیا حیران بھی کو جب دبانا بریک زیری کسانی بریک کی پتہ ساڑی پہ میں گھوم لیتا. ہے اصل میں جب 3 عورتیں 3 کہانیاں ہوتی ہیں تو پھر معاملہ یہیں سے ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ بریک میں بھی, بریک کے بعد بھی ہم لوگ لگاتار باتیں کر رہی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بولوں گی, وہ میں کہہ رہی ہوں میں یہ بولوں گی. تو آپ نے وہ اخبار جہان میں پرانی ایک کالم آتی تھی, 3 عورتیں 3 کہانیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اب سوچے 8 عورتیں تھیں پہاڑ پہ, وہ بھی اور کوئی کام نہیں تھا کرنے کو, کھانا نہیں اچھا پکانا یہ بھی بات دلچسپی کی ہے کہ آپ عورتیں جو ہیں وہ پہاڑ پہ تو چڑھ رہی تھی, میری جیسی عورتوں پہ باتیں کرنے کے بغیر مجھے آکسیجن نہیں آتا, مجھے سانس نہیں آتی, تو باتیں ایسے ہی ہے. میں مجھے اور شکر زویا سے میری اس لیے بھی بنی کہ میری طرح کی تھی, باتیں کرتے ہوئے, انجوائے کرتے ہوئے, چھیڑتے ہوئے, اور میں گانے بہت گاتی تھی, بہت گندی آواز ہے میری, مطلب ایک دوسرے کو کوئی گر جائے, نہیں ایسے والا نہیں. ہاں ہائے ہٹ بہن مجھے بولتے تھے پورٹرس کے والا چھیڑنا نہیں ہوتا, ایسا نہیں, لیکن وہ کہتے تھے کہ باجی تم سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے, آہستہ چلو, آرام سے چلو, مت کرو. اور میری بہت ہی ماشاء اللہ گندی آواز ہے, میں اس میں گاتی تھی زور زور سے تاکہ سب جو ہے نا ہوشیار ہو جائے. اچھا کیسے گاتی تھی یہ؟ نہیں بہت گندی ہے آواز, لڑکیوں کی آواز. اور ہم لوگ اپنے فیوریٹ سنگر کے گانے لگا کے ڈانس بھی کرتے ہیں. ان کا فیوریٹ سنگر ہے, اگر آپ کہیں تو یہ نام لے لیں, یہ ہاں دیوانی ہے, برانڈ تو نہیں ہے نا, آپ بتا سکتے ہیں. حسن رحیم میرا فیوریٹ سنگر ہے. حسن رحیم پیچھے ہٹ, آج کل نئی جنریشن کا وہی سنگر ہے, نئی جنریشن کا فیمس ہے, آپ سرچ کریے گا آج جا کے اس کے گانے. اور یہ کہاں اس بندی نے اس بندے کو یاد نہیں کیا. آپ میں نے کہا کیا ہے تم, چلو ٹرائی کر لو ذرا. تو پہاڑوں پہ بھی ہم نے ویڈیوز بنائی, میں نے وہاں پہ ڈانس کیا اس کے گانوں پہ ڈانس کیا. حسن کہاں ہو, میں پہاڑ میں, مطلب ہم لوگ ایکٹنگ کرتے تھے مستیاں. اور کیا ویڈیو بھی آپ نے بنائی ہوگی, بہت ویڈیوز. ایون میں تو سمٹ پہ بھی بنائی تھی, میرے پاس کیمرہ تھا, ہاتھ پہ پکڑنا تو مشکل تھا, تو میں نے اپنی بیلٹ پہ جو ہے پھنسا لیا تھا, اور 2 دفعہ گرا تھا, بچ گیا شکر. گوپرو چھوٹا کیمرہ جو ہوتا ہے وہ, تو ہمارے پاس سمٹ, اور وہ سمٹ پہ اوپر پہنچتے ہی پاکستان کا جھنڈا لہرایا, اور پاکستان کا جو ہے. اور ایک بڑی اٹریکشن ایک جو تھی وہ بات ہمیں, وہ کیا تھی, سگنلز کی. وہاں پہ سگنل آ رہے تھے پیک پہ, ورنہ ہم پیک پہ سگنل آ رہے تھے صرف پیک پہ. مطلب آپ سوچو انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے کہ پیک پہ پہنچے, پاکستان زندہ باد. دیکھو ہم لوگ پہاڑوں پہ بھی موجود ہیں. 6 دن کے بعد وہاں پہ سگنل, 6 دن کے بعد مطلب ہمیں سگنل ملے, اور ہم نے کہا بس وہاں سگنل مل رہے, جانا تو ہے. بہت تھک چکے تھے وہاں کا جب آخر. اچھا ویسے تھکن, پیاس, بھوک, آکسیجن کی کمی, سر کا درد, یہ سب چیزیں, مطلب یہ سب مشکلات کے بعد جب آپ پہنچ گئی تو کیا احساس ہوا؟ وہ احساس جو ہے نا لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے ہم میں سے کوئی بھی. کوئی چھپ چھپ کے رویا تو کوئی کھل کے رو پڑا, کوئی اتنا خوش تھا. میرا تو یہ تھا کہ میں تو جب خوش ہوتی ہوں چیخیں مارتی ہوں. میں نے ٹاپ پہ پہنچ کے چیخیں ماری, اور میں نے ویڈیو بھی بنائی اس چیخ کی, بہت فیمس ہے. اب میں چیخوں؟ ہاں نہیں, میں سننا چاہتی ہوں کہ بھائی پہاڑ پہ پہنچنے کے بعد جو ہے وہ کون سی چیخ تھی جو نیچے تک اس کی آواز آئی. باقی چیخ بھی دوں گی میں, آپ یہ مت سمجھے میں نہیں, سب آ جائیں گے اندر, ہو گیا زور سے مت چیخو, ہمارا چھوٹا سا دل ہے. وہاں پہ جو ہے بس پاکستان کا جھنڈا لہرایا, اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. اور اس سے اچھی اور ایک اور فیلنگ یہ تھی کہ جب ہم واپس آئے, اسی جتنی مشکلات سے ہم گئے تھے اتنی ہی مشکلات, بلکہ اس سے زیادہ, کیونکہ ہم تھک چکے تھے بالکل, بس تھا کہ بس واپس. اچھا ویسے یہ ہوتا ہے کہ ہم جب چڑھنے میں جو ہے اس میں بہت طاقت لگتی ہے, لیکن جیسے سیڑھیاں بھی ہمیں اترنے میں یا کچھ بھی آسانی لگتی ہے. ہاں بہت آسانی, کیونکہ گریوٹی جو ہے جب آپ چڑھتے ہیں کسی چیز پہ تو زمین کی جو کشش ثقل ہے, گریوٹی کہتے ہیں, وہ آپ کو کھینچتی رہتی ہے, تو آپ کو زیادہ انرجی لگتی ہے. تو اترنے میں بہت کم مسئلے ہوتے ہیں.
تو مطلب اترنے میں بھی آپ کو اتنی پرابلم ہوئی؟ بالکل اس سے زیادہ ہوئی تھی کیونکہ ہم بہت تھک چکے تھے اور ہم پاؤں رکھتے تھے اور وہ برف کے اندر بالکل گھٹنے تک اندر, اور ایک دم سے آپ ڈر جاتے ہو کہ شاید آپ اندر چلے جاؤ گے, کہاں کریوس ہے کہاں نہیں ہے, یہ بہت مسئلہ تھا. برف جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی تھی کیونکہ بہت تیز دھوپ اور تھی, اندھیرا بھی شاید اندھیرا ہونے والا تھا الحمدللہ اندھیرے سے پہلے, کیونکہ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے اور سب کو ہی لگے گا اس ہیبت ناک پہاڑ پہ اندھیرا اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا, صرف ہیڈ لیمپ کے ذریعے آپ چلو. جی, اور ہم نکلے ایسے ہی اندھیرے میں تھے. میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں, مجھے شوق ہے جناتوں کی ریسرچ کرنے کی, مسٹری والا شوق ہے. ہم سے بڑا جن وہاں پہ کوئی نہیں تھا. ہم لوگ بہت لیٹ نائٹ تک بیٹھے ہوتے تھے, میں اور سونیا. اچھا, اگر میں پہاڑوں کی, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایسے ایسے وہاں پہ جانور ہوتے پہاڑ پہ, میں نے سنا ہے, آپ تو اس کی بات کر رہی تھی کیا, گدھوں کو تو چھوڑ دیں, وہ تو زمین پہ بھی بہت موجود ہے, لیکن آپ مرموٹ نہیں, ایک میں نے کیا کہا جو میں نے پہلے کہا, وہ کیا تھا, مکڑیاں وغیرہ جو پہاڑ پہ ہوتی ہیں, وہ شاید میں نے دیکھی تھی کوئٹہ کے پہاڑ پہ جب ہماری ریکارڈنگ تھی, لیکن چھوٹی موٹی تھی. لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ بہت خطرناک ہوتی ہے, اگر وہ کاٹ لیں, وہ کاٹ لیں تو بہت زیادہ, کیونکہ جب ہمارا جو ہمارے ڈرامے کا ہیرو تھا اس کا سین تھا پہاڑ پہ, تو میں تو نیچے کھڑی تھی کیونکہ ہماری پوری ٹیم تھی, تو ایک لائٹ اس پہ فکس تھی ہیرو پہ, تو وہاں پہ وہ ریکارڈنگ چل رہی تھی, تو اتنی بڑی مکڑی, جیسے کہ مجھے یاد ہے اس کے کندھوں پہ وہ ایسی گری ہے, اور وہ آپ یقین کریں وہ بس گرنے سے بچا ہے بندہ. وہ اتنی اونچائی میں نہیں تھا, لیکن وہ کافی اونچائی پہ تھا کہ اگر وہ گر جاتا تو کافی اس کو نقصان ہوتا. لیکن اس مکڑی کے بارے میں جب ہم نے سنا تو یہ سنا کہ بھائی اگر یہ ڈنگ مار دے تو آنکھیں بینائی چلی جاتی ہے. ایسے ہم جب کیمپ میں سوتے تھے تو ہمیں بہت, کیونکہ زمین پہ اور پہاڑ پہ چاروں طرف کچھ بھی نہیں, اور سب سو گئے, رات 2 بجے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے, اور تو ہلکی سی بھی آواز آتی تھی نا, کچھ کوئی آ گیا, کوئی جانور ہے, کچھ ہے, کیونکہ کہتے بھیڑیے ہیں یہاں پہ. نہیں, میرے ساتھ جو تھی نا وہ تو مطلب لیٹتے ہی خراٹے, اور میں پوری رات جاگتی تھی, مجھے نیند نہیں آتی تھی گدھوں کی آوازوں سے, اور بس یہ ایسے مزے سے سوتی تھی ماشاءاللہ. میرا یہ تو تھا کہ سارا دن اٹھ کے آپ گھومو پھرو تھک جاؤ, پھر میرا تو رات کو ہم کرتے تھے ایسٹرو فوٹوگرافی بھی کرتے تھے ہم رات میں بیٹھ کے, یہ میرے ساتھ دیتی تھی ہمیشہ, کیونکہ میں اکیلی اب لگی رہوں تو سب سو جاتے تھے, ہم دونوں بیٹھے ہوتے تھے جب تک میری فوٹوگرافی چلتی رہتی تھی, اور ہم لوگ کر کے ایسٹرو فوٹوگرافی. اس کے بعد جب ہم کیمپ میں جاتے پھر تو میں ان کو بولتی میں سو رہی ہوں, اور میں جاتی رہتی تھی ایک ٹارچ جلا کے, ٹارچ جلتی رہتی تھی سوتے ہوئے, اور وہاں پہ کچھ نہیں, نیٹ ورک نہیں, کچھ نہیں, اگر ہوا تو چلو. اچھا, ویسے زندگی کتنی اچھی لگتی ہے جہاں پہ موبائل نہیں ہے, موبائل نہیں ہے, اور وہاں پہ بہت پریشانیاں کیا تھی, واش روم کی, کھانے کی, پینے کی, اور بس. مطلب اب آپ سوچیں جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کی پریشانی یہی ہے, کھانا پینا سونا. بالکل. اچھا, وہاں پہ موبائل فون یاد بھی نہیں ہوتا تھا, ہم صرف اپنی پکچرز کے لیے ہوتا تھا, ادروائز ہمیں یہ تھا ہی نہیں کہ اب ہم انسٹاگرام چیک کریں, واٹس ایپ چیک کریں, کچھ کال آ رہی ہے, چاچا کی کال آ رہی ہے. اب ان سے کچھ اور پروفیشن کی بھی بات کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ پہاڑ چڑھنے والی بندیاں ہیں, یہ بہت کام کرتی ہے بھائی. ویسے بھی یہ کانٹینٹ کریٹر ہے. کون سا کانٹینٹ آپ, مطلب آپ نے کہا کہ میں ٹریولنگ پہ زیادہ کرتی ہوں, تو کیسے ہوسٹنگ کرتی ہوں گی, کیسے بات کرتی ہوں گی, ٹریولنگ پہ کون سی چیز آپ کو زیادہ فوکس کرنی پڑتی ہے؟ اچھا, میں بڑی ایزی گوئنگ بندی ہوں, میرا ہر جگہ صرف اور صرف تفریح ہے, چاہے وہ ٹریول ہو, چاہے وہ ایز اے مدر ہوں, میں ایز اے وائف ہوں, ایز اے بیٹی ہوں, صرف تفریح. تو میں بالکل جو ہوتا ہے نا بس وہ کرتی ہوں. مطلب پرسنل لائف کہہ لیں یا جو ہے سو ہے. جیسے ابھی آنے سے پہلے آپ نے اتنی صبح اٹھایا تو میں بنا کے آئی ہوں کہ صبح اٹھ کے میری کتنی برائیاں کی آپ نے, شکر ہے یہ میرے گھر میں بعد میں پہنچی ہے, ورنہ میری اچھی خاصی برائیاں ہو جاتی. میری برائی مت کرنا بہن, میرا ہم دونوں رات میں گوسپ کرتے تھے. اور جب سبمٹ کر کے آئے تھے نا تو سب نے پیراڈول کھائی ماشاءاللہ, اور سب جا کے سو گئی, اور میں اور زویا, میں تو سبمٹ کر کے آئی تھی, یہ تھی ویسے, لیکن ہم پورٹر کہہ رہے باجی تم تک ہی نہیں ہو, تم جا کے سو جاؤ. میں خود ان کو بول رہی تھی کہ آپ کو سونا ہے, میں تو مطلب چل تھی نا, کیونکہ میرا وہ دن سمجھو ریسٹ ڈے تھا, ایک دن کا ہی صرف فرق تھا, 17 گھنٹے کا وہ فرق تھا نا, وہاں پر میں 17 گھنٹے ان کا ویٹ کیا. تو میں ان سے خود پوچھی تھی بار بار کہ آپ کو سونا ہے تو آپ سو جائیں, میں تو کر رہی ہوں فوٹوگرافی, فوٹوز بیٹھے ہیں خیر ہے, لیکن یہ بھی بیٹھی ہوئی تھی میرے ساتھ, تو میں نے کہا بھی صحیح ہے. انہوں نے میرے خیال سے یہی سوچا تھا یہ وقت نہ ملے گا دوبارہ, وہ ہماری آخری رات. جب میں رات کے وقت چاروں طرف ستارے جو ہم نے کبھی کراچی میں اتنے نہیں دیکھے, تو وہ پورٹر کہتے ہیں باجی تمہارا محبت کی شادی ہوا ہے کیا؟ میں کہا کیوں, کہہ رہے تم اکیلے بیٹھ کے ستارے کو دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یار ہر جگہ وہ تھوڑی سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, واقعی میں ایک ہاؤس وائف کے ہسبینڈ, میرے ہسبینڈ تو کبھی مجھے زندگی میں جانے نہ دے, مطلب اس کے بعد آپ کیسے اجازت ملتی ہے
اب تو عادت سی ہو گئی ہے ایسے ان کو پتہ ہے ان کو, مجھ کو تو ہے ہی. سال میں آپ پورے سال ہر طرح کی رسپانسبلٹیز دیتے ہو, بچوں کو تیار کرنا, اسکول بھیجنا, کھانے پکانا, ان کی فیملی کو دیکھنا, ان کی فیملی کے اوکیزنس سب کچھ کرنا, اور سال میں 10-12 دن اگر ایک عورت کو اپنے لیے نہ مل سکے تو یہ پھر وہ عورت نہ خود خوش ہوگی اور نہ آپ کی فیملی کو خوش کر سکے. لیکن پھر سلام ہے ایسے شوہر کو جو اس چیز کو مطلب مینٹین رکھ سکے. بالکل ایسے ہی میں ہر جگہ جا کے اور ضرور ان کو بولتی ہوں کہ اگر شادی سے پہلے جو ہے مجھ میں اتنا کانفیڈنس نہیں تھا, لوگوں کو پیرنٹس سے اجازت نہیں ہوتی, مجھے اجازت تھی کہ جاؤ, کیونکہ میری امی جو ہے ماشاء اللہ بہت اسٹرانگ, وہ کہتی تھی جاؤ, لیکن تب مجھ میں کانفیڈنس نہیں تھا کہ اکیلی نہیں جاؤں گی, کس کے ساتھ جاؤں, کیسے جاؤں. جو میرا اصل والا سفر شروع ہوا ہے یہ شادی کے بعد, اور جتنا کانفیڈنس ہے یہ میرے ہسبینڈ نے ہی مجھے دیا ہے کہ نہیں جائیں. پہلے ہم لوگ موجودہ حالات کو بھی دیکھیں تو پاکستان میں اگر ہم دیکھیں کچھ بھی سیف نہیں ہے, مرد بھی سیف نہیں ہے, عورتوں کو تو چھوڑ دیں, اسنیچنگ ہوتی ہے جگہ جگہ, آپ کے مطلب کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. کراچی کا نام لیں, کوئی پروٹیکشن نہیں. اگر ہم پہاڑی علاقوں میں ایسے رستے میں جائیں تب تو زیادہ سیکورٹی سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے, تو شاید اس لیے امائیں ڈر جاتی ہیں, ہمارے بڑے, ہم خود ڈرپوک ہیں, میں تو خود ڈرپوک ہوں, خیر دوسروں کا نام کیا لوں. زویا کے پاس جاتی ہے, زویا فوٹوگرافی کے بارے میں بات کرو. اچھا آج کل تو ہر دوسرا بندہ فوٹوگرافر ہے, ٹھیک ہے, کہیں سے بھی کوئی تصویر لے کے وہ میری طرح بس یہاں وہاں سے لیپا توپی کر کے وہ تو بہترین ایک تصویر. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی کا اپنا آرٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فوٹوگرافی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آج کل سب دکھ جاتا ہے, جتنی ایڈیٹنگ ہے نا پکچر میں, جو اصلی فوٹوگرافر کو پتہ چلے کہ یہ بھی پکچر ہے یا اس میں آدھی تو ایڈیٹنگ ہے, تو یہ چیز ہوتی ہے. میرا فوٹوگرافر کی خاص بات ہوتی ہے فریمنگ کرنا. فریمنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. آپ کو جو لائٹس ہیں, آپ کا جو روم ہے ایک, اس حساب سے آپ کو کیمرہ کی لائٹس اندر آپ کو مینٹین کرنی ہوتی ہے, کیونکہ کیمرہ کی الگ بھی ایک کلر ہوتا ہے, اسکیم ہوتی ہے اس کی پوری, اس کو آپ کو کلرس دیکھ کے جو ہے آپ کو ماحول کے حساب سے لائٹنگ سیٹ کرنی ہوتی ہے آپ کے کیمرہ میں, تو وہ ایک بہت ٹیکنیک ہوتی ہے. تو مشکلات کہاں سے آتی ہے ایک لڑکی کو, کیونکہ میں نے بہت کم لڑکیاں دیکھی ہیں اس فیلڈ میں, ٹھیک ہے, ٹریولنگ فوٹوگرافی میں یا ویڈنگ؟ مجھے دونوں میں مشکلات نہیں آتی, کیونکہ دونوں میری فیلڈ ہے, میں مجھے دونوں اچھے لگتے ہیں. کیونکہ جب میری ویڈنگ کی ہوتی ہے, جو ویڈنگ کا سیزن ہوتا ہے, تب تو یہ ہوتی ہے کہ بھائی صبح میں یونیورسٹی اور شام میں ایونٹ پہ جانا ہے اور ویڈنگ فوٹوگرافی کرنی ہے. اور ٹریولنگ کا یہ ہوتا ہے جب میرا سیمسٹر بریک ہوتا ہے, اور ادروائز بھی بیچ بیچ میں اگر میں یونیورسٹی سے آف لے سکتی ہوں تو میں 1 ہفتے 2 ہفتے کے لیے نکل جاتی ہوں, کیونکہ میں نے ٹریول کمپنی جوائن کی ہوئی ہے ایونٹیکا کے نام سے, تو ان کے ساتھ میں چلی جاتی ہوں ان کے ٹرپس پہ اور فوٹوگرافی کرتی ہوں. ٹریول فوٹوگرافی میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹریول فوٹوگرافی میں مجھے زیادہ اس لیے اچھا لگتا ہے اور مزہ آتا ہے کیونکہ میں لوگوں کی اسٹلز بھی لے رہی ہوتی ہوں اور میں نیچر بھی کیپچر کر رہی ہوتی ہوں اور خود دیکھ بھی رہی ہوتی ہوں, انجوائے کر رہی ہوتی ہوں. اور ویڈنگ میں ہوتا ہے کہ بس کھانا بھی کھا رہی ہوتی ہے, لطف بھی اٹھا رہی ہوتی ہے, پارٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے. ویڈنگ میں یہ مزہ ہوتا ہے کہ بھائی چلو پکچر نکالیں. فیملیز کتنی کوآپریٹو ہوتی ہے اس میں ویڈنگ میں, بعض اوقات فیملیز جو ہے بہت اسٹرکٹ ہو جاتی ہیں. فیمیلس کی جو اصل میں جو فیمیل فوٹوگرافر کی ریکوائرمنٹ ہی زیادہ تر ان فیملیز کو ہوتی ہیں جو کہ پردہ کرتی ہیں کہ بھی ہمیں فیمیل فوٹوگرافر چاہیے, تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا فورس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بعد میں ان کو تھوڑا لالچ دیتے ہیں کہ آج کا ہی دن ہے, پھر آپ 10 سال بعد بول رہے ہوں گے یار کاش ہم یہ پوسٹ کر لیتے, کاش ہم اچھا زیادہ دلہن کو اپنے کانفیڈنس میں لیتی ہوں گی آپ, دلہن کو لیتے ہیں کانفیڈنس. اصل میں دلہن پھر بھی لڑکیوں کو آج کل بہت شوق ہے فوٹوگرافی کروانے کا, تو دلہن پھر بھی آ جاتے ہیں, لیکن جو یہ پردے والی فیملی میں بوائز ہوتے ہیں, جینٹس ہوتے ہیں, دولہا ہوتا ہے, وہ پوسٹ کروانے میں تھوڑا وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو آج کل کی پوسٹ بھی تو آپ دیکھیں ایسے پوز, قسم سے میرے امی ابو کے زمانے میں پوز ہوتے تو میں اپنے بچوں کو دکھاتی, تمہارے نانا نانی دیکھو کتنے پیارے کتنے اچھے کپل ہیں. میں ان کو یہی لالچ دیتی ہوں کہ فیوچر میں آپ کے بچے دیکھیں گے, آپ ان کو دکھائیں گے, ایک میموریبل مومنٹ ہوتا ہے جو آپ کا ساری زندگی کے لیے آپ کا کیپچر ہو جاتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ شادیاں کریں, فوٹوگرافی کروائیں, مجھے بلائیں, ان کو بلائیں اور بالکل دل سے فوٹوگرافی کروائیں. ایسا نہیں کہ اچھا انہوں نے جیسے کہا کہ ایک ہی دن ہے, ویسے پہلے کی دلہنیں اور آج کل کی دلہنوں میں یہ فرق ہے کہ پہلے کی دلہنوں کو باقاعدہ کہا جاتا تھا اگر آنکھیں کھولو گی تو بدنامی ہوگی, بیچاری اینڈ تک آنکھیں. ہمارے بلوچوں میں تو ایک اور چیز آتی ہے, اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, سر پہ لگاتے ہیں جس سے نیند آتی ہے. آپ یقین کریں وہ دلہنوں کے سر پہ تیل کی جگہ پہلے لگاتے تھے. پہلے زمانے میں اگر لڑکی تھوڑی بے باک ہوتی تھی, جیسے میرے آپ جیسی لڑکی کہ آنکھیں بند نہ کر سکے, باتوں نہیں ہو, تو ان کو کیا کیا جاتا تھا کہ ایک لیپ لگایا جاتا تھا, جس کو بھائی وہ روایات کے مطابق نا لڑکی ابھی آنکھ کھولے تو بدنامی ہوگی ماں باپ کی, تو وہ جو ہے نا لگا دیتے بے ہوشی کا. نہیں اچھا وہ بے ہوش نہیں ہوتی تھی, لیکن بس اس کی آنکھیں نہیں کھلتی, مطلب خماری میں ہوتی تھی, شادی میں خماری میں ہے. ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا, ہم لوگ بہت چھوٹے تھے,
تب اس چیز کا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں بلوچی میں نا. میں بھی لگاؤں ہاں بس ہائے بہن تھوڑا سا دھیرج رکھو. ہاں ہم لوگ بات بدل دیتے ہیں, ایسا نہیں کچھ. اور ایک وہ بھی ہوتا تھا کہ دلہن کا فیس نہیں دکھانا, گاؤں کی شادی میں ایسا اکثر ہوتا تھا, وہ آنکھوں والا ہوتا ہے, وہ تو ہمارے میں بھی ہوتا ہے, آنکھوں میں ایسے کر کے کیوں باندھ دیتے تھے. تو شکر ہے وہ ابھی یہاں نہیں ہوتا کراچی میں, ورنہ میں کیا کیپچر کرتی. کچھ ایسے پہلے کراچی میں ہاں ہمارے بلوچوں کی فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ دلہن کو یہ جو ہے نا یلو جو اس کو کچھ اس کا ایک یونیک نیم بھی ہوتا ہے, ہاں وہ کچھ بولتے ہیں اس کو. اچھا آپ کے ساتھ رہ کہ میں نام بھی بھولی, اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ہاں دیودار ایسا کچھ کہتے ہیں کہ وہ کور کر جاتا ہے. اچھا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہفتے بھر دلہن کی ماں بھی دلہن کو نہیں دیکھ سکتی تھی, صرف اس کو ایک عورت ہوتی تھی جو اس کو مینٹین کرتی تھی. خیر یہ تو شادی کی باتیں, ان کو چھوڑے, ان کی باتیں کریں. ہاں فضول باتیں. ہاں بھیا جیجو جو آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی یہ ٹریول کا, تو بس میں نے یہی آپ سے کہا کہ مجھے دونوں میں ایک ساتھ ہی مزہ آتا ہے. اور تو آپ کو کبھی نہیں لگتا کہ آپ اپنی ساتھی دوست کو بھی اپنے ساتھ لگا لیں, بھائی ٹریول بھی کریں, دونوں ساتھ بھی رہیں. اچھا میں یہ کہہ رہی تھی پہلے کہ نہیں میں فوٹوگرافی کر چکی ہوں اور ایز اے جو ہے پروفیشن بھی کی, پھر چھوڑ دی. نہیں میرے مطلب کی چیز نہیں ہے, جس کام میں پیشنس شوق نہیں ہے, جس کو مزہ آئے اس کو وہی کرنا چاہیے. اچھا یہ بہت اچھی بات کی آپ دونوں نے. اور اکثر ماں باپ اپنی لڑکیوں کو ڈاکٹر انجینئر پتہ نہیں کیا کیا بنانے کے چکر میں وہ ان کے شوق کو مار دیتے ہیں. اب جیسے کہ یہ ہے زویا ہے, اس نے اپنی شوق کو اپنا فیلڈ بنا لیا, جو کہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے, بالکل ہے نا. اسٹارٹنگ میں میری فیملی کو بھی تھوڑے ایشوز ہوئے تھے, لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے دیکھا کہ بھئی جس چیز میں اس کو ہے کہ بھی انجوائمنٹ, جس چیز میں اس کو خوشی مل رہی ہے کہ بھی کام بھی کر رہی ہے, پڑھ بھی رہی ہے اور اپنا کما بھی رہی ہے, تو پھر وہ بولتے بس ٹھیک ہے ابھی تمہیں جو فیلڈ پسند ہے تم وہی جوائن کرو. اچھا فیملی کو اگر سائڈ پہ رکھے, کیونکہ ماں باپ اور بھائی یا شوہر یہ ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم منا سکتے ہیں, لیکن باقی جو ان کے ساتھ جو کیریکٹرز جڑے ہوئے ہیں جیسے چاچی کاکی مامی پھوپھی خالائیں اور خالہ ساس, ایسے کوئی شوہر کے خاندان سے, تو کبھی کسی نے فیملی میں انٹر ہونے کی کوشش کی کہ کیوں بھائی لڑکی کو اتنے آزاد چھوڑ رہے ہو؟ الحمدللہ کبھی بھی نہیں. ایون میری ساس اتنا انجوائے کرتی تھی اور پوچھتی تھی اس دفعہ کہاں جا رہی ہو, اس دفعہ کہاں جا رہی ہو. بہت انجوائے کرتے ہیں. میری پوری فیملی میں دور دور تک کوئی نہیں ہے جو اس طرح پہاڑوں میں جاتا ہو اور اس طرح کرے. جب آپ کے جو کلوز ہے نا شوہر, آپ کے بچے, آپ کی ماں, یہ سب ساتھ ہو نا, اور جب وہ کچھ کہنے کا موقع نہ دیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی. اور میرا بھی یہی کہ مجھے کوئی بولتا بھی ہوگا تو مجھے پتہ نہیں, کیونکہ وہ خود ان کو چپ کرا دیتے ہیں میری فیملی والے. میری فیملی والے جو ہے میری بھائی یا میری مما میرے ساتھ ہوتے ہیں, میری سسٹرز, تو مجھے نہیں ہوتا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلتا, وہ خود ان کو آئے گا. کانفیڈنس کی اتنی عادت ہوتی ہوگی آپ لوگوں کو کہ کوئی بولتا بھی ہے تو درگزر کر دیتے ہوگے. بیسکلی بلوچ فیملیز کے لیے اس طرح کی فیلڈ چوز کرنا بہت مشکل ہے. اس لڑکے میں آنیسٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں, میرے خاندان میں ایک ہی لڑکی ہوں جو ابھی فوٹوگرافی کر رہی ہے, ٹریولنگ کر رہی ہے اور یہ ساری اس فیلڈ میڈیا کی فیلڈ میں آئی ہے. تو میں نے اسٹارٹنگ میں بس اپنے بھائی اور اپنی مما کو کانفیڈنس ملیا جب وہ انہوں نے شروع سے بھی کسی چیز کے لیے روکا نہیں ہمیں. تو جب یہ ٹریولنگ کا اور میرا شوق ہوا فوٹوگرافی کا, تو جب وہ میرے کانفیڈنس میں آ گیا, انہوں نے مجھے اجازت دی, تو پھر مجھے اور کسی کی نہیں ہے ٹینشن. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے پورے خاندان میں میں ایک ہی پیس ہوں جو میڈیا میں آ رہی ہے, اور میرے بعد میری بھتیجی جو کہ ابھی آر جے, میں نے کہا کہ وہ آر جے بھی ہے, وہ میڈیا میں بھی آ چکی ہے, لیکن اب وہ فیشن ڈیزائننگ کری, وہ سنگر بھی ہے, وہ گاتی بھی ہے, گٹار بھی, اس کے لیے بھی ہم نے مطلب کھلا چھوڑا. ایسی خواتین کو پھر کہا جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو, کہ مطلب بہت بولڈ ہے, بہت ایسا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے گھر میں یہ سوچ رکھی جاتی ہے کہ عورت کو اتنا مضبوط بناؤ کیونکہ کل کو کسی پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہ ہو, کل کو اس کا شوہر اللہ نہ کرے نہ رہے, کیونکہ ہم شادی کے بعد شوہر پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, تو نہ رہے یا اس کا کوئی حادثہ ہو یا طلاقیں جو آج کل ہو رہی ہیں, تو کم از کم وہ اپنے بچوں کی صحیح کفالت کر سکے, ایک ماں بن کے, ایک باپ بن کے ان کو پال سکے. تو عورت کو اتنا مضبوط بنانا, یہ ہمارے گھر کی ایک روایات ہے. الحمدللہ ساری عورتیں ماشاءاللہ سے, یہی بھی ہے ہمارے گھر کا. یہ میری جو سسٹرز ہیں وہ بھی ایک لائر ہے, ایک بینکر ہے, تو مطلب پڑھی لکھی, انہوں نے میری مما اور میرے بھائی کا بھی تھا کہ بھائی اتنا ان کو قابل بنا دو کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو آگے چل کے. بالکل, مطلب ڈیپینڈنٹ نہ ہو. اگر ڈیپینڈنٹ ہو بھی, مرد کے شانہ بشانہ یا اس کی ہیلپر بننا, عورت ہم سفر ہوتی ہے مشکل وقت پڑنے پہ اپنے آپ کو سنبھال سکے. ضروری نہیں کہ اب آگے رہو مرد سے آگے. اچھا آگے کے فیوچر میں کیا ایڈونچر کرنے کا ارادہ ہے, صرف پہاڑ چڑھنے کا ارادہ ہے یا نہیں جنگلات میں؟ ہر وہ کام وہ ہم نے ابھی تک نہیں کیا, جو ابھی تک نہیں کیا, جس سے مجھے خوف آتا ہے اونچائی سے,
اسکائی ڈائیونگ کا میرے بہت خواہش ہے. اسکائی ڈائیونگ اللہ ہائے 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 مجھے بہت خواہش ہے, بس مطلب خواہش ہے اور بہت اس کے لیے پیسے چاہیے, ابھی پیسے نہیں ہیں. شکر ہے پیسے نہیں ہے ابھی بیرو کو. ابھی ریسنٹلی جو میں ٹورسٹ ٹرپ پہ گئی, جب ہم لوگ پیک کر مطلب جو ہے روپل پیک سے واپس آیا, اس کے بعد میں دوبارہ ایک ٹرپ پہ چلی گئی اپنی کمپنی سائز کر دوں, تو وہاں پہ پھر میں نے پیراسیلنگ وغیرہ کی, ویٹ بورڈ کی, تو وہ میں نے نہیں کی ہوئی تھی پہلے, تو میں نے وہ بھی کر لیا. ابھی اور بھی کچھ جو چیزیں ٹاسک میں ہیں جو نہیں کی ہوئی, وہ ابھی وہ کریں گے جیسے مردوں پہ کہا جاتا ہے کہ صرف مرد کر سکتے ہیں, تو وہ سارے مطلب آپ یہ مطلب یہ ہوتا ہے ایک حوصلہ افزائی جب کسی کی ہوتی ہے, خاص کر ایک عورت کی, تو اس کو آگے جا کے جو ہے اور زیادہ حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمارا آنا یا میڈیا میں بتانا کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں, آپ کے بچے ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں, آپ تب بھی سب کچھ کر سکتی ہیں. آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ مری نہیں ہیں, آپ زندہ ہیں, آپ جیتی جاگتی وہی انسان ہے جو شادی سے پہلے تھی, آپ کر سکتی ہیں. یہ سوچنا کہ اب بچے ہو گئے چھوڑو اب کیا, ہاں خواہش تو ہے, اور صرف دیکھ کے بولے کاش میں کر سکتی ہوتی, ٹرائی کریں. اور یہاں پہ صرف ماؤنٹین چڑھنے کی بات ہے, یہاں پہ عورتیں پکنک پہ بھی نہیں جاتی. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے کہ 1 مہینے بعد بچے کا پیپر ہے, لیکن 1 مہینے پہلے سے نہیں جا رہی اپنے آپ کو, اور وہ پورا مہینے جو ہے نا وہ فرسٹریٹڈ ہے, غصے میں ہے, چڑچڑی ہے, لیکن جائیں گی نہیں, سالوں سال نہیں جاتی. خاص کر ہماری عورتوں کی زندگی, خاص کر مردوں کی بھی ایسی ہوگی مشینری, کتنے مردوں کی بولنا چاہتی بھی ہیں تو وہ بول نہیں پاتی ہیں, اسی چیز میں وہ دب جاتی ہیں. تو میں تو یہی میسج دوں گی کہ اپنی خواہشات کو دبائیں نہیں, آپ کو مطلب اظہار کریں, ایٹ لیسٹ خود کے لیے تھوڑا وقت نکالیں. اگر آپ خود خوش رہیں گی تو آپ کے جو ساتھ کے لوگ ہوں گے, میرا یہ ماننا ہے, وہ خوش رہیں گے. آپ خوش رہیں گی تو آپ کا ماحول بھی خوشنما ہو جائے گا. اور ایک عورت کو, خاص کر ایک ماں کو, ایک بہن کو, ایک بیوی کو خوش رہنا چاہیے, تاکہ وہ دوسروں کو, ہم اکثر عورتیں مطلب ہم سے بہت زیادہ وہ کمپلین ہوتی ہے کہ آفس سے آتے ہو تو منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, چڑچڑی ہوئی ہو, تو روٹین میں ایک ہی چیز کو فوکس کرتے 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 آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اچھا جیسے کہ آپ نے کہا اسکائی ڈائیونگ, وہ تو آپ کے حدود سے تھوڑا سا باہر ہے, اچھا ہے باہر ہے, ورنہ ابھی تک ہو چکا ہوتا ہے, ابھی تو کوئی نہیں کہ اچھا ہے تھوڑا باہر ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو ایڈونچر کرنے کا موقع ملے تو کیا مطلب کیا چوز کریں گے؟ اچھا میری جو بھی یہ شوق ہے نا, تو یہ پاکستان کے لیے, پاکستان میں جانا ہے, پاکستان کی ڈفرینٹ جگہ جو وہ ایکسپلور کرنی ہے. کوئی جیسے یہ پیک تھی, یہ ہم نے جو چوز کی وہ اس لیے کی کیونکہ ابھی تک کوئی پاکستانی عورت اس پیک کو سمٹ نہیں کر سکی, نہ اس نے ٹرائی کیا. ہم نے ٹرائی کیا اور الحمدللہ ہم نے کر بھی لیا. تو اسی طرح کا کچھ پاکستان کی جو ہے نا بس مختلف جگہ, آپ کا بلوچستان انتہائی خوبصورت, انتہائی حسین, بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسپلور کرنا ہے بس. اور کافی حد تک ہم نے بلوچستان کو ایکسپلور کیا, کافی بیچز پہ ہم لوگ گئے, جو وہاں کے رہنے والوں کو جگہ نہیں پتا کہ اچھا یہ کہاں پہ ہے, اور ہم نے وہ بھی ایکسپلور کیا ہے اور بہت مزہ آتا ہے. اچھا بلوچستان میں آپ زیادہ تر کہاں جانا چاہتی ہیں؟ پہاڑوں پہ, یہ گوادر میں, جو گوادر میں ایک پہاڑ بہت مشہور ہے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں اس کا نام, بلوچستان میں بیچ اور پہاڑ دونوں ہی مجھے تو حسین لگتا ہے. کوہ باطل, کوہ باطل, اس میں تو میں سیڑھیوں سے گئی تھی, میں بھی چڑھی تھی پہاڑ, ایسا نہیں ہے کوہ باطل سے, لیکن ہوا یہ تھا کہ میں سیڑھیوں سے گئی تھی اور میں تب بھی تھک گئی تھی, مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں گر نہ جاؤں, لیکن ہمت کی میں نے. وہ بات الگ ہے, میں سیڑھیوں سے گئی اور وہاں پہنچ گئی, بعد میں پتہ چلا یہاں پہ گاڑی بھی آ سکتی ہے. بہت ساری ایسی جگہیں جہاں ہم جاتے ہیں چل کے, اور وہاں گاڑی جا سکتی ہے, جیپ جا سکتی ہے, لیکن ہم نہیں جاتے کہ نہیں چلو یہیں سے اسٹارٹ لیتے ہیں, بسم اللہ کے. جیسے ناگا پربت بیس کیمپ جب ہم لوگ گئے تھے, وہاں اس کے آدھے راستے تک جیپ جا سکتی تھی, اور مرد آ رہے تھے گاڑیوں میں, مرد آ رہے تھے گاڑیوں میں, گدھوں میں سوار, لیکن وہ ہمیں خود بتا رہے تھے. اور لیکن ہم جو ہے ہم نے پورا تھرو آؤٹ ٹریک ہی کیا ناگا پربت بیس کیمپ کا بھی, ہم نے نہ گاڑی نہ کچھ, کیونکہ ہم آئی ٹریکنگ کرنے تھے, اور ہمیں تاکہ ہمیں اپنا اسٹیمنا جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے اوپر جانے کے لیے, تو ہم نے وہ بھی ٹریک. تو ابھی فی الحال آپ کا ٹارگیٹ بلوچستان ہے یا مطلب اسلام آباد میں بھی اگر دیکھیں بہت سے ایسے پلیسز ہیں, پنجاب میں بہت سے ایسی جگہیں ہیں, سندھ میں جو ہے نا, سندھ کا بہت ہسٹوریکل پلیسز ہیں بہت زیادہ, خاص کر خطرہ ہے, تھوڑا خطرہ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اس کو اور جو ہے مینٹیننس کی ضرورت ہے. میں نے سندھ میں بھی بہت جگہ ٹریول کیا ہے, تھر بھی جا چکی ہوں میں, اور میں بائک پہ بھی گلگت جا چکی ہوں, تو میرا کچھ پتہ نہیں ہوتا کراچی سے, لیکن بیٹھ کے چلا کے نہیں, ہاں بیٹھ کے چلا کے نہیں, وہ گلگت سے ہم نے ایک ہمارا فوٹوگرافر کا پورا گروپ تھا, لیکن بیٹھ کے بھی جانا بہت بڑی بات ہے. گاڑیوں میں ہم لوگ فنڈر ایک لیک ہے گلگت میں, فنڈر لیک ہے, اس کا راستہ بہت مشکل ہے, آپ دیکھیے گا اگر آپ پکس میں دیکھ سکے تھے, ہم لوگ وہاں گئے تھے بائک پہ, تو میرا کچھ پتہ نہیں ہوتا, گو ود دا فلو, جہاں بھی ہوا تو چلے. ان کو سن کے
इनको सुन सुन के मेरा दिल कर रहा है मैं उड़ जाऊं. अच्छा बचपन से ख्वाहिश यही थी कि मैं उड़ जाऊं, सुपर गर्ल बनूं. यही चाहते हैं हम. बस मैं इनको सुन सुन के मेरा दिल करे मैं उड़ जाऊं, लेकिन मैं बहुत उड़ती हूँ. मैं कभी यहाँ हूँ तो कभी वहाँ मिलती हूँ, लेकिन ये चीज़ नहीं करती. अच्छा. यहाँ से सेफ होके दूसरी जगह, मतलब डब्बे से उठ के डब्बे में जाती हूँ. एडवेंचर नहीं करती आप? एडवेंचर नहीं करती मैं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा. मैं आपको क्या कहूँ, मैं इस्लामाबाद गई थी मेरी दोस्त के घर, तो वहाँ पे वो जो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पुगल कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं वो, मेंढक. हाँ इसने समझ लिया. मैं सिर्फ मेंढक जो है ना इतने से ना, जो मेंढक को देख के मैं डर जाती थी. अब वो इस्लामाबाद की जो है हरियाली में मैं अक्सर सोचती हूँ यहाँ पे सांप भी होते हैं, यहाँ पे सांप भी होते हैं, दूर दूर से बहुत डरती हूँ, बहुत. हम कुछ मैं भी कर लेंगे, वो जो एक अंदरूनी औरत है ना वो है जिंदा. अच्छा आप कीड़े मकोड़े की वाकई में बात कही थी, तो कॉकरोच से आपके लिए डर लगता है औरतों को, तो हमें भी डर लगता है. हमें ऐसा नहीं है कि हमें डर नहीं लगता जानवर से, रेप्टाइल्स से, और ये हमें भी डर लगता है. मैं यही कि हमारी तरबियत ऐसी हुई है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हम लोगों को डराया जाता है, और हमारी माएँ खुद डरपोक होती हैं, तो हमें भी डराती है. हम भी डरपोक माएँ, तो हम कल मैं अपनी बच्ची को नहीं डराती हूँ. मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची बहादुर हो. तो इसी के साथ एक ब्रेक लेने छोटे से. गोली चारू का अभी ये फिर मुझ पे हंसेंगी. गोली चारू का जीरी कसानी ब्रेक में तो साड़ी भी मैं घूम बेटा. मशहद के गुली चारू का ब्रेकन सारी जो कि मगर पुत्रान कन गए थे. अच्छा अगर हम देखें कि जैसे कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है वॉशरूम की भी किल्लत होती है, और ज़रूरत भी होती है, सर्दी भी है, हीटर भी नहीं है, हीटअप करने के लिए कोई भी सहूलियात नहीं है. तो इसमें कैसे मैनेज करती थी आप दोनों नहीं बल्कि आपकी पूरी टीम? बताओ. असल में वहाँ पे आपके इक्विपमेंट और गियर आपके काम आते हैं. उस टाइम पे जो आपने जैकेट्स जो आपने ली हुई होती हैं, आपने जो थर्मल अंदर से जो एक होता है गर्म करने के लिए, आपको वो पहनना पड़ता है रात के टाइम पे, और आपको जैकेट्स पहननी होती हैं. वॉशरूम का जो टेंट एक लगाते हैं, हमारे पोर्टर्स ही बनाते थे, वो खड्डा करके और ईंटें लगा के वैसे एक अंदर वॉशरूम के अंदर टेंट बनाते थे. बिल्कुल कवर होता था, वो जिप भी होती थी उसमें. लेकिन आदत तो फिर भी नहीं होती थी ना. हाँ लेकिन आदत नहीं होती थी. लेकिन मेरा तो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम था, मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं थी ना. तो लेकिन वो कैंप से थोड़ा दूर होता है, हमारे जो सोने वाले कैंप होते हैं उससे थोड़ा फासले पे होता है. रात में वहाँ पे जाना एक अलग ही टास्क होता है कि आप जा रहे हो वहाँ पे. सोनिया तो उनको तो होते ही नहीं है, तो जाती ही नहीं थी. लेकिन मैं इनको बहुत इस चीज़ में कंट्रोल है, लेकिन मेरा होता था कि मुझे तो जाना था, मैं इनको ही लेके जाती थी पकड़ के. ऐसे लोगों पे मुझे हैरत होती है. हाँ, मैं कंट्रोल, अगर रात का वक्त है मैं अकेली हूँ, मुझे नहीं जाना तो मैं नहीं जाती, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं जाती. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा आपको क्या लगता है कि एडवेंचर के लिए, ऐसे चीज़ों के लिए, या अगर हम माउंटेन कह दें, या अगर हम जंगलात कह दें, या अगर मतलब कभी कभी हम लोग डॉक्यूमेंट्री भी बनाने लग जाते हैं, तो फिज़िकल स्ट्रेंथ ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा? दोनों इक्वली, दोनों. एक होता है कि आप फिजिकली स्ट्रांग होते हो, सब कुछ होता है, लेकिन आपका दिमाग जो है ना कि वो देख के डर जाता है. और इस चीज़ के लिए एक्सरसाइज बहुत मैटर करती है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है ना वो आपको मेंटली भी स्ट्रांग करती है. आपको अपने ऊपर भरोसा आने लगता है. स्टार्ट करते हो आप 2 kg से, और आप जाते रहते हो 5, 6, 7, 8, 10 kg तक, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो तैयार हो रहा होता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है. तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं. और वॉशरूम की जहाँ तक बात रही, तो वॉशरूम का ये है कि उसके लिए आप अगर आप जा रहे हैं, ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है, एक तो आप तब फारिग हो जाए, और इनटेक पानी कम से कम पिए, खाएं थोड़ा सा वो चीज़ें जिससे आपको वो ना हो ट्रैकिंग के दौरान. अब आप पानी भी पीते जा रहे हो, आप खाते भी जा रहे हो, फिर आप बार बार वॉशरूम भी जा रहे हो, तो ये होता है. मैंने बहुत से लोग, मैं ट्रैवलिंग करती हूँ बाय रोड, अगर यहाँ से कोयटा तो तकरीबन 14-15 घंटे का सफ़र होता है वो. और मैंने बहुत सी खासकर हमारी ख़वातीन देखी हैं कि वो खाती पीती रहती पूरे रास्ते. पीना खाना तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जो पीना है वो मुझे समझ में नहीं आता. कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, पानी पी रही हैं, और वॉशरूम नहीं जा रही. मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ. मैं कहती हूँ क्या इनकी ताकत कितनी ज़्यादा है कि ये कितना कंट्रोल करती जो आपने जिक्र किया उनमें से एक मैं भी हूँ. ये सब हैरान होते थे. मैं कहती बस कंट्रोल है. और एक हमारे साथ ऐसी थी जिनको कहीं भी हर जगह उनको वॉशरूम जाना होता था. हम रस्सियों से बंधे हुए, बर्फ़ है दूर दूर तक, एक पत्थर नहीं कि जिसके पीछे आप छुप सको, खुला आसमान और बर्फ़ ही बर्फ़, और कहीं क्रेविस है, कहीं कुछ है, और सब रस्सी में बंधे हुए, जिसमें मर्द भी हैं. 2-3 पोर्टर्स जो हमारे साथ थे. पीछे से आवाज़ आती है, वो है सना जमील, पीछे से आवाज़ आती है, मुझे वॉशरूम जाना है. यार वॉशरूम तो मैं अभी भी
واش روم, میں نے کہا سنا بس کر دو, تھوڑا سا کنٹرول کر کے, نہیں مجھے تو جانا ہے, مجھے تو جانا ہے. اور ماشاء اللہ وہ ڈاکٹر ہیں, تو انہیں سب کو, پھر ہم نے سب کو آگے تک آواز دی کہ بھائی پیچھے مڑنا منع ہے, پیچھے مڑ کے نہ دیکھو, سب جو ہے ایسے رہے, تو انہوں نے کیا. اچھا آپ کی ٹیم کی کوئی ایسی ممبر یا کوئی ایسا ممبر جس سے آپ بہت اریٹیٹ ہوئے ہوں؟ نہیں اریٹیٹ نہیں, ہمارا تو دوستوں کا گروپ ہے, اریٹیٹ نہیں. لیکن یہ تو میرے خیال سے انہوں نے کوئی اور لک دے دی مجھے. نہیں اریٹیٹ ہونا بٹ ڈفرینٹ ہے. مطلب اریٹیٹ مزاج ہونا, 8 خواتین, ہر الگ فیملی سے, ہر الگ پروفیشن سے, کسی کی عادت ڈفرینٹ ہے, کسی کی عادت ڈفرینٹ ہے. جیسے کہ میرا ہے کہ اگر کوئی کچھ بھی کر رہا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کرتے رہو, میں اپنا انجوائے کروں گی. زویا کا بھی موسٹلی یہی تھا. کوئی اماں ٹائپ کی تھی وہاں پہ؟ امی تو ہماری ایک ہی ہے نا, پارس, وہ امی ہے ہماری. اچھا یہ نہیں کرنا, وہاں نہیں کرنا, یہاں پیر مت وہ رکھو. سب کا خیال رکھتی تھی کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ ان کی ذمہ داری ہے, کر رہی تھی, تو ان کے ساتھ ہم لوگ, تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, تو اس لیے وہ تھوڑی اماں ٹائپ کی مطلب بن جاتی ہیں بھی نہیں. وہ بھی بہت چل ہے ویسے, لیکن بس تھوڑا خیال رکھتی تو ہمیں وہ فیل آتی ہے. ایک لیکن لڑکی تھی جس کو دیکھ دیکھ کے مجھے الجھن ہو رہی تھی, وہ اس لیے الجھن ہو رہی تھی صرف کہ وہ بہت الگ تھلگ تھی, بالکل چپ چپ تھی. اس کو میں بار بار ہلاتی تھی کہ تم کیوں ایسی ہو, تم کیوں ایسی ہو, الگ بیٹھی ہوئی ہے. اگر سب ہم انجوائے کریں, بات کریں, وہ بس الگ بیٹھی ہوئی ہے, تو مجھے اس چیز سے الجھن ہوتی تھی. بہت میں کوشش کرتی تھی کہ بھائی تم بات کرو, لیکن وہ ہے سولو ٹریول, تو وہ جو ہے سولو ٹریول کرتی ہے, تو شاید اس کی وہ نیچر ہوگی. اچھا اکثر لوگ موڈ سے بھی چلتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے کبھی کبھی میرا موڈ ہوتا ہے, اگر میں ٹریول کر رہی ہوں تو میں کسی سے بات نہیں کر سکتی. میرا موڈ ہوتا ہے کہ میں جتنا ماحول کو اپنی آنکھوں میں کیپچر کروں اتنا کرتی ہوں. تو مجھے بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی اس کو کہیں لے جاؤ تو یہ بس خاموش رہتی ہے. وہ اصل میں ماحول کو جو ہے نا اپنے مائنڈ میں بٹھا رہی ہوتی ہوں. میں بھی وہ بھی یہی کرتی ہوں. ہاں وہ بھی تقریباً یہی کرتی ہوں, کیونکہ جب ہم ٹریول کرنے جاتے ہیں تو ہم گیدرنگ سے زیادہ ماحول کو محسوس کرنے لگتے ہیں. اچھا کیونکہ مختصر ہمارے پاس وقت بچا ہے تو ہم دونوں سے, اپنی دونوں بہنوں سے, اپنی دونوں ایڈونچر پرسنالٹیز سے جو ہے وہ ہم لوگ میسج لیتے ہیں. پہلے تو میں زویا کے پاس جاؤں گی. جی زویا, آپ اپنی ایج کی فیمیلز کی لڑکیوں کو کیا بولوں, کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گی, یہ ہے آپ کا کیمرہ. اوکے, فرسٹ آف آل میرا تو یہ میسج ہوگا میری ایج کی فیمیل یا بلکہ کسی بھی ایج کی فیمیل اور عورتوں کے لیے میرا میسج ہوگا کہ اگر آپ نے کبھی بھی ٹریکنگ نہیں کی, کبھی بھی آپ ماؤنٹین پہ نہیں گئے ہو, یا آپ نے ٹریول سولو نہیں کیا ہے لائک فیملی کے علاوہ, تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ فرسٹ ٹائم کریں گے, کسی نہ کسی طرح آپ کا فرسٹ ٹائم ہوگا, جب بھی آپ اسٹارٹ لوگے وہی فرسٹ ٹائم ہوگا, تو آپ ڈرے نہیں اور آپ کوشش کریں. اگر آپ کو شوق ہے تو اپنی چیز کو دبائیں نہیں. آپ جب اسٹارٹ کریں گے تو یہ آپ کا فرسٹ ٹائم ہوگا, اور پھر آپ میں کانفیڈنس آئے گا کہ مجھے آگے کرنا ہے. جیسے میرا یہ ٹریکنگ کا فرسٹ, میں ٹریول کرتی ہوں, فوٹوگرافی کرتی ہوں, سولو جاتی ہوں ہر جگہ پہ کرنے کام, بٹ میرا یہ تھا کہ ٹریکنگ کا میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور میں نے اسٹارٹ لیا اور الحمدللہ میرا بہت اچھا گیا. میں بالکل بھی گھبرائی نہیں, اور وہ اس لیے بھی تھا کیونکہ جو بھی میرے ساتھ 7 فیمیلز تھیں انہوں نے مجھے بہت پیار سے رکھا. میں تو آگے ان کے ساتھ ہی ٹریول کرنا پسند کروں گی, جو بھی ٹریک کرنا, کیونکہ وہ مجھے بالکل بھی فیل نہیں ہوا کہ میں کہیں اور ہوں یا فیملی سے دور ہوں. مجھے بہت لاڈ پیار سے رکھا, اور کیونکہ ان کو پتہ تھا میرا فرسٹ ٹریک ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ اچھی کمپنی جوائن کریں, اچھی لوگوں کے ساتھ جائیں, تو آپ کا جو سفر ہوگا وہ آپ کا انگلش والا سفر نہیں ہوگا, وہ آپ کا اردو والا سفر رہے گا اور اچھا رہے گا. یہ اچھی بات کی, انگلش والا سفر نہیں ہوگا, یہ اردو والا سفر ہوگا. اگر آپ اچھے لوگ چوز کرتے ہیں. ہم سفر جو ہے وہ چوز کرنا بہت ضروری ہے. سفر میں انسان کا پتہ چلتا ہے. بالکل. آپ کیا میسج دیتی ہیں؟ میرا میسج یہ ہے کہ اپنے ملک کو ایکسپلور کریں, چھوڑیں انٹرنیشنل ٹرپس. ایک دفعہ میرے کہنے پہ اپنے ملک پہ جائیں, گھومیں, کسی بھی جگہ, ہنزا, اسلام آباد, کشمیر, کہیں سے شروعات کریں. خاص کر کے جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں اور ان کے گھر والے ہیں, آپ لوگ نکلنے دیں, نہیں تو ساتھ جائیں, فیملی ٹرپ کریں, لیکن پہلے پاکستان ایکسپلور کریں, پھر لگائیں انٹرنیشنل ٹرپس. آپ کو اپنے پاکستان بہت حسین ترین ملک ہے, ایک دفعہ جائیں گے, یہ میری گارنٹی ہے, آپ بار بار جائیں گے, اپنے ملک کو دیکھنا ہے. اچھا آج کل یوٹیوب میں بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سادے لوگ ہیں, بہت سادے فیملیز ہیں جن کو بات بھی کرنی نہیں آتی, بہت سادی عورتیں ہیں, میں نے دیکھا ہے. اور گاؤں کی عورتوں کو میں دیکھا یوٹیوب میں جو ہے چینل بنا کے وہ ایکسپلور کر رہی ہوتی ہیں, اپنے گاؤں کو ایکسپلور کر رہی ہوتی ہیں, دکھا رہی ہوتی ہیں, اپنی روایات کو دکھا رہی ہوتی ہیں, رواجوں کو دکھا رہی ہوتی ہے. کتنی پیاری لگتی ہے اور کتنا کما بھی رہی ہے ظالم. لیکن میں سوچ رہی ہوں یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہی ہوں. اصل میں پاکستان اتنا خوبصورت ہے, اس کا کونا کونا, آپ جہاں رہتے ہو, جہاں پہ ہو, بس آپ وہیں کو یہ خوبصورتی دکھاؤ تو لوگ دیکھیں گے, پسند کریں گے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں کانٹینٹ بناتی ہوں, زیادہ میں اپنی پرسنل لائف کو ایکسپلور کرتی ہوں, دکھاتی ہوں لوگوں کو کہ میں کیا کر رہی ہوں. یہ بھی بہت بڑی مثال ہوتی ہے, کافی عورتیں ایسے بھی کرتی ہیں.
اور کافی عورتیں میں نے یوٹیوب میں دیکھا ہے وہ یوٹیوب میں اپنی فیملی میٹر کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہے, اور وہ بھی کیونکہ ویسے فیملی میٹرز اور لوگوں کے بھی تو ہوتے ہیں نا. ہماری جو عورتیں گوسپ والی عورتیں, خاص کر ہم سب عورتیں گوسپ والی ہیں. میں کبھی کبھی اپنی کزن کو کہتی تھی پہلے آؤ بہن چگلی کریں. میرے تو جو ڈائننگ روم ہے نا اس کے سامنے لکھا ہوا ہے آؤ بہن چگلی کریں. ہمارا ہم لوگ چگلی تو نہیں کرتے لیکن ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے کہ ہم پورے دن کی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں رات میں بیٹھ کے نیگیٹو پازیٹیو سب ہوا. اچھا اکثر ہم یہ جو ٹریولنگ میں جاتے ہیں تو ہمیں دوسرے بندوں کی جب کوئی چیز بری لگتی ہے نا تو وہ ہمیں زیادہ بری لگنے لگتی ہے, کیونکہ ایک ٹائم پہ یہ ہوتا تھا میرے ساتھ بیسکلی, جب یہ میرڈ سب خواتین آپس میں بیٹھتی تھی اور اپنے گھر والی باتیں اپنے ہسبینڈس کی باتیں میں چپ کر کے سنتی رہتی تھی, پھر میں پھر اٹھ جاتی تھی, میں پھر حسن رحیم کے گانے جا کے سنتی تھی, میں کیا کروں. اچھا شادی شدہ خواتینوں کی یہی مسئلے ہیں کہ وہ ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں ایک ٹائم ایسا آتا ہے کیونکہ ایک ہی ہم سفر ہے زندگی میں جو کہ واقعی میں ہم سفر ہی اس کا نام دیں گے, تو اسی کی باتیں اسی کی مثال میرے مووی میں جب بھی بیٹھتی ہوں تو میں اکثر اپنے ہسبینڈ کا فہد نہیں کیا, فہد نے وہ کیا, فہد نے وہ کیا, تو میری خالہ کہتی کوئی اور بھائی تمہاری زبان پہ نہیں, میں کوئی اور بندہ ہی نہیں ہے, میں کس کا نام لوں. چلے بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئی, بہت اچھا لگا, آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا, بہت زیادہ بہت اچھا لگا. ہوسٹ ہو تو ایسے ہی ہو تاکہ آپ کو ریلیکس فیل کروائے, یہ نہیں کہ آپ گھبرا دیں, آپ یوں کریں, ایزی آپ بات کر سکیں. ہم لوگ تھوڑے سے آنے میں جو ہے اپنے اپنے گھروں سے آنے میں ہم لوگوں کو بہت مشکلات پیش آئی, لیکن یہاں پہ آ کے ہم لوگ ریلیکس ہو گئی بیٹھی ہیں. اچھا گولی چل کو اب میں بلوچی میں بات کر سکتی ہوں, اجازت ہے, مجھے مت سنو. اچھا گولی چاروں کا امید کرنا کہ مرچی مراگے شمارا دوست بکتا, اور امید کرنا کہ مرچی میں جو مول و مرادی کہ میں زال مول خاص کر ٹریول بکنے دیما بوروے خوبصورتی ہے دنیا ہے بیچارے, خوبصورتی ہے دنیا اظہار بکنے, اور وہ تھی خواہشاں ان چکیشاں کو, تھی خواہشاں دلے تو کبد مکرے, تھی خواہشاں اظہار شکتر بکنے. چمشی کو مزہ منارا محلہ قبل چرب دیتا اجازت, وہ تھی خیر رکھنے ہوتی مات پہ خیر اللہ مائل بکنے تھا. مائی نیم گنچری اللہ میں